أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقل قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا.
صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرہ جناب قاری محمد کامران قادری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین مکرم السلام علیکم۔ 92 نیوز چینل کی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ کو ہوسٹ کے طور پر محترم ڈاکٹر طاہر حمید تنولی تشریف فرما ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا۔ کیا تعریف کی جائے اس ہستی کی جس کی تائید و نصرت خود خداوند تعالیٰ نے فرمائی ہو، اور کیا مدح و ستائش کی جائے اس عفت مآب خاتون کی ام المؤمنین کی جن کی عفت و عصمت کی گواہی وحی الہی میں آئی ہو، بصورت قرآن موجود ہو ہمارے پاس۔ ان کے فضائل اور مناقب کا بیان کیا ہو، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے یار غار کی نور نظر ہیں، امہات المومنین میں سے واحد دوشیزہ ہیں جن سے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راحت پائی، تسکین پائی، خوشی مسرت اور محسوس کی۔ ائمہ اہل بیت نے جو میاں اور بیوی کے تعلقات پر گفتگو فرمائی ہے قرآن کریم کی اس آیت مقدسہ کی روشنی میں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہوتے ہیں، اس کی توضیح میں وہ فرماتے ہیں کہ لباس باعث زینت بھی ہوتا ہے، لباس باعث آرائش بھی ہوتا ہے، لباس باعث راحت بھی ہوتا ہے۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہماری مائیں ہیں، یہ ساری راحتیں، یہ سارے سکون اور یہ ساری عزتیں اور یہ ساری اطمینان کی کیفیتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے حاصل ہوئیں، اور ان ذوات مقدسہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوئیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کی امت پر بھی بہت احسان ہے، جن میں سے محض ایک احسان کا ذکر کرتا ہوں۔ ہمارے علماء تشریف رکھتے ہیں، بالتفصیل تو انہی کو زیبا ہے کہ وہ بیان کریں۔ تیمم اس امت کو ان کے طفیل حاصل ہوا، ورنہ تو وضو ہی کرنا پڑتا جو کچھ بھی ہوتا۔ حضرت سیدہ کے جو ذاتی فضائل اور کمالات ہیں اور مناقب ہیں، ان کا ہم اگر مطالعہ کریں آپ کی سیرت کا تو حیرانی ہوتی ہے کہ ایک ذات میں اور ایک خاتون میں اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی صفات اور کیسے کیسے کمالات جمع کر دیے تھے۔ علوم و فنون میں جو آپ کا کنٹریبیوشن ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی خلوتوں کی امین اور رازدار ہونے کے ناطے آپ نے مسائل میں 1/4 حصہ شریعت محمدیہ میں تقریباً ایسا ہے جو حضرت سیدہ کی روایات پر استوار ہے، اور بہت ہی محکم روایات پر استوار ہے۔ آپ نے تفسیری نکات بیان کیے، کثرت سے روایت حدیث بیان کی۔ تفقہ آپ کا اتنا تھا کہ اکابر فقیہان امت جو صحابہ میں تھے ان کے ساتھ آپ کا اسم گرامی لیا جاتا ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ آپ کی ذات بابرکات ایک چلتی پھرتی یونیورسٹی تھی، ایک دارالعلوم تھا۔ 200 سے زائد بڑے صحابہ نے اور تابعین نے در عائشہ سے فیض پایا، فیض علوم بھی، فیض معارف بھی۔ اور آپ اپنے عہد میں سیرت النبی کی سب سے بڑی مبلغہ بھی تھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال مبارک آپ کے توسط سے بہت ساری جہتوں سے ہم تک پہنچے۔ اگر وہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ کی روایات نہ ہوں تو وہ ہم سے اوجھل رہ جاتی، ہماری محرومی ہوتی بہت زیادہ۔ آپ کے خاندان پاک کی جو خدمات ہیں وہ ساری کی ساری ایک طرف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت سیدہ سے محبت اور عنایت اور توجہ ایک طرف۔ قیامت کا جب عالم ہوگا اور وہاں تخت بچھائے جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت سیدہ عائشہ کا تخت ایسا منفرد ہوگا، ایسا امتیازی ہوگا کہ حضرت خدیجہ کے بعد پہچانا جائے گا۔ ام المومنین نے فخر فرمایا اس بات پر، اور انہیں حق تھا کہ وہ فخر فرماتی تھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ سے راحت پہنچی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام میرے حجرے میں گزرے، میرے آغوش میں گزرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کا وصال میرے حجرے میں ہوا۔ دیکھیے تدفین بھی حجرہ عائشہ میں ہوئی۔ ہمارے لیے تو حجرہ عائشہ اب کعبہ قلب و نظر ہے۔ کیا تعریف اس کی ہو سکتی ہے، اس مقدس جگہ کی جہاں جسم اطہر مصطفیٰ مس ہو رہا ہے، برابر اس کی بلندی کے آسماں بھی نہیں، آسمان نہیں، عرش بھی نہیں۔ آپ فرماتی تھیں کہ میں شوال میں پیدا ہوئی تھی، باشارہ الہی میرا عقد نکاح بھی ماہ شوال میں ہوا، اور پھر 3 سال کے بعد میری رخصتی بھی شوال میں ہوئی۔ ناظرین کرام، یہ جو شوال کا آپ اتنا فخریہ ذکر فرماتی تھیں، اس میں بھی ایک حکمت ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک دور ایسا آ گیا تھا کہ شوال میں شادی بیاہ کو منحوس یا ناپسندیدہ گنا جانے لگا تھا، وبائیں آئی تھیں اس کے نتیجے میں۔ تو حضرت سیدہ کی شوال میں رخصتی سے ان اوہام، توہمات اور خرافات کا ازالہ بھی کر دیا گیا کہ دنیا کا سب سے اچھا، سب سے خوبصورت نکاح اور بہترین رخصتی شوال میں ہوئی ہے۔ آپ کے سخاوت کا، فیاضی کا یہ عالم تھا، مطلب حیرانی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ 70,000 درہم ایک ہی نشست میں خیرات فرمائے، ایک بار 1,00,000 درہم ایک ہی نشست میں مستحقین کو عطا فرمائے۔ دراں حالے کہ اپنا ملبوس پیوند لگے ہوئے تھے اس پر، اور جس روز آپ نے 1,00,000 درہم عطیہ فرمایا اس روز گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ یہ کیفیت تھی، اور یہ تھا فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اثر۔ رسول اللہ کے محرم راز تھیں، آپ کے قرب کامل کی وہ ملکہ تھیں، تو ان میں اگر یہ چیزیں نہ ہوتیں اور ہم تک نہ پہنچتیں تو پھر اور کس ذات میں ہوتیں؟ تو آج ہم حضرت سیدہ عائشہ کو جتنا ممکن ہو سکتا ہے اپنی بساط کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق خراج تحسین پیش کریں گے۔ ان کے حالات زندگی، ان کی خدمات، ان کے مناقب، ان کے فضائل، اور ہماری نیت یہ ہوگی کہ حضرت عائشہ کے ذکر خیر سے جس طرح اللہ کے رسول کے دل کو ٹھنڈک پہنچتی تھی، آج بھی ہم اسی گنبد خضراء سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کی محبوب بیوی کا، آپ کی محبوب زوجہ کا ذکر آپ کی محبت میں کر رہے ہیں، یہ قبول فرما اور ہمیں اپنے لطف و کرم سے نوازیے۔ جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنوری صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جیسے ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا، آج کا پروگرام ہمارا ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے فضائل، مناقب، آپ کی شخصیت اور امت کے لیے آپ کی شخصیت میں کیا رہنمائی ہے، کیا ہدایت کا سامان ہے، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے انشاءاللہ۔ اور ناظرین کرام، سیدہ عائشہ صدیقہ کی شخصیت اتنی بلند تر ہے، اتنی عظیم ہے کہ آپ کے مناقب جس آپ کی فضیلت کو دیکھیں وہ فضیلت بھی ہے، آپ کی شان امتیاز بھی ہے، اور ہمارے لیے رہنمائی بھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تم کب راضی اور خوش ہو اور کب ناراض ہو۔ سبحان اللہ، سبحان۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا، یا رسول اللہ یہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ جب تم یہ کہتی ہو رب محمد کی قسم، مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم راضی اور خوش ہو، اور جب تم یہ کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم، تو مجھے پتہ چل جاتا ہے اب تم ناراض سبحان ہو۔ اللہ، سبحان۔ پتہ یہ چلا کہ کامیاب خانگی زندگی، ازدواجی زندگی مزاج شناسی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، سیدہ عائشہ صدیقہ کی شخصیت میں علم کس درجے پہ پہنچا ہوا ہے، صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ انساب میں، حدیث میں، فقہ میں، طب میں، شعر و ادب میں عائشہ صدیقہ سے بڑا ہم نے کوئی ماہر نہیں دیکھا۔ آخری بات جو عرض کرنا چاہوں گا کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ کی زندگی میں ایک بہت بڑا المیہ آیا، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ان کی برات کا اعلان کیا، ان کی برات کا اعلان بھی تھا، لیکن جو اس میں ہمارے لیے سبق تھا وہ کیا تھا؟ لا تحسبوا شر لکم بل هو خیر لکم۔ اس المیہ کو اہل ایمان شر نہ سمجھیں، اس میں ان کے لیے خیر چھپی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ شان ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کی۔ انہوں نے ہمیں زندگی میں سبق یہ دے دیا کہ تمہاری زندگی میں کوئی کتنی ہی بڑی مصیبت کیوں نہ آئے، اس کا بطن تمہارے لیے خیر سے خالی کبھی نہیں ہوگا۔
جی ڈاکٹر صاحب. جی بہت شکریہ. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ اس اہم اور خوبصورت موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جو علماء کرام تشریف فرما ہیں، میں ان کا تعارف کرواؤں آپ سے. محترم ڈاکٹر نعیم الدین الازہری صاحب، آپ بہت دور سے تشریف لاتے ہیں، ہمیں نوازتے ہیں، آپ کی بڑی عنایت ہے. جناب پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب، آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ. ناظرین کرام، آپ کے اور ہمارے پسندیدہ محبوب ہر دل عزیز قوال، جانے پہچانی شخصیت جناب شیر میاں داد خان بھی اور اپنے ساتھیوں سمیت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے بھی استفادہ کریں گے، خوبصورت کلام سنیں گے ان سے. ویلکم بیک ناظرین. آج ہم 92 نیوز چینل کی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. آپ کی حیات طیبہ، آپ کی خدمات، آپ کے کارنامے، ان سارے پہلوؤں پر بات چیت ہوگی. ڈاکٹر نعیم الازہری صاحب، حضرت سیدہ کے والدین کریمین، خاندانی پس منظر اور ان کے فضائل کچھ ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ آج جس عظیم ہستی کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ آفتاب آمد دلیل آفتاب، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور شخصیت ان کی کسی تعارف کی محتاج نہیں، کہ جن کے والد گرامی کو سب سے پہلے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تصدیق کا شرف حاصل ہوا، کیا کہیں، اور جن کے بارے میں حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا امن الناس بر مولائے ما، سبحان اللہ سبحان کلیم اول سینائے ما. وہ عظیم ہستی ثانی اسلام و غار و بدر و قبر وہ کیا ہستی بات، ہیں. کیا تو بات. ان کے والد کی بات کی جائے تو وہ بھی جلیل القدر ہستی ہیں، اور ان کی جو والدہ ہیں ان کا لقب ام رمان، نام ان کا زینب، جی. اور ام رمان کے نام سے مشہور ہوئیں. اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سارا گھرانہ جو ہے، اگر ہم ان کے نسب کی بات کریں تو یہ بھی ایک قریشی خاندان کی شاخ ہے جس کو تیمی شاخ کہا جاتا ہے. اچھا. اور مرہ بن کعب پہ جا کے حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نسب ہے وہ حضور کے نسب سے مل جاتا ہے، ماشاءاللہ. اور اوپر سے وہ سارا نسب سبحان ایک ہی آ اللہ، رہا ہے، ایک ہی لڑی آ رہی ہے. واہ. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا دیرینہ دوستی کا تعلق جو اسلام سے پہلے ہے وہ بہت قوی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 سال آپ چھوٹے ہیں. اور پھر آپ کی جو مناقب ہیں اگر ان کی ہم بات کریں تو میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں اپنی گفتگو کے آغاز میں حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر تاجدار گولڑا کے 2-4 اشعار وہ پڑھوں ارشاد کیجیے. انہوں نے کمال کر دیا. فرماتے ہیں اللہ اللہ جی، جلوائے زیبائے بام عائشہ، سبحان اللہ. ہے ہلال آمنہ ماہ تمام عائشہ. عائشہ، کیا خوبصورت. سبحان اور اللہ. روز و شب پیش نظر وہ زلف و رخسار رسول، جی، رشک صد خلد بریں وہ صبح و شام سبحان عائشہ. اللہ سبحان. اور سل سے دیں ان کے توسل سے ہوا حاصل ہمیں. کیا بات ہے، کیا سل بات. سے دیں ان کے توسل سے ہوا حاصل ہمیں، واہ، تا ابد جاری رہے گا فیض عام عائشہ. سبحان اللہ. اور تجھ کو کیا معلوم تو چھوٹا تیری محدود سوچ، واہ. ہوئے ہوئے ہوئے. تجھ کو کیا معلوم اچھا کہا. تو چھوٹا تیری محدود سوچ، پوچھ امت کے بزرگوں سے مقام سبحان اللہ. ان کا مقام پوچھنا ہے تو امت کے سبحان اللہ، صلحاء سبحان انبیاء سے پوچھ. کیا بات. اور کوئی اوچھا وار مت کر عائشہ کی ذات پر، سبحان اللہ. ورنہ قدرت لے گی خود تجھ سے انتقام انتقام عائشہ. عائشہ. اور مجھ کو ہے خلد سماعت ذکر خیر ان کا نصیر، آہا. سرما میری آنکھ کا ہائے ہائے. گرد خرام عائشہ. سبحان اللہ. یہ وہ عظیم ہستی ہیں بے شک. کیا بات کہ میں اگر ان کے مناقب کی اور خاندانی مناقب کی بات کروں تو سارے کا سارا خاندان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کس طرح فدا ہے، وہ ایک منظر ہمیں غار ثور کے اس معاملے میں نظر آتا ہے. خود حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور پھر جب یہ بات کی تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں الصحبہ یا رسول اللہ، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے صحبت لکھ دی ہے. سبحان اللہ. اور پھر وہ منظر بڑا عجیب ہے، حضور کے سارا گھرانہ حضور کی خدمت میں لگا ہوا ہے. جی،
یعنی حضرت اسما جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کر کے وہ اپنی اس پٹی کو کھول کے اس سے پیک کر رہی ہیں اور ذات النطاقین کا لقب حاصل کرتی ہیں. حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر جو آپ کے بیٹے اور سیدہ عائشہ صدیقہ کے بھائی ہیں وہ بھی سرکار دو عالم کی خدمت میں ہیں, پورا خاندان خدمت میں ہے, حضرت عبداللہ خدمت میں ہیں, اور پھر اس طریقے سے پورا ان کا خاندان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا طواف عشق کرتا ہوا نظر آتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں تو اس حوالے سے بھی ضرور آپ کی رہنمائی چاہوں گا, اور بڑا ہی رشک کرتا ہوں یہ سوچ کے کہ وہ تاریخ اسلام کے حساس ترین دن تھے, اور حضرت صدیق اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محرم اسرار بھی تھے. سبحان اللہ. اب آپ کا گھر, حضرت ابوبکر صدیق کا گھر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مستقر بھی ہوتا تھا, مشورے کے لیے تشریف لاتے تھے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جو رازداری کی باتیں ہوں گی, دین کی, اسٹریٹجی کی, فروغ دین کی, وہ حضرت ام رومان کو پتہ نہ چلتی ہوں؟ بے شک ایسا ہی ہے نا, بالکل بڑا اہم بات ہے. اور عموماً جو خواتین ہیں ان سے رازداری ہم کہتے ہیں, یا ایک روایت بنی ہوئی ہے کہ رازداری نہیں رکھی جاتی, مگر وہاں سے کچھ بھی اسلام کے لیے مسئلہ نہیں پیدا ہوا اس گھر سے. یہ تو جناب آپ دیکھیے نا کہ کتب احادیث میں صحیح روایات موجود ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تخ لیا کریں, میں نے بڑی اہم بات کر دی. تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں یا رسول اللہ سب آپ کے غلام بے دام ہیں, کمال ہے, یہ آپ کے ہی ہیں, یہ بات ہے, راز فاش کرنے والے نہیں. سبحان اللہ. اور پھر جو ابو قحافہ ہیں جن کو اگرچہ اسلام بعد میں لائے ہیں لیکن اس وقت وہ جو تھوڑا سا ایک محسوس کرتے ہیں کہ میرے بیٹے کا مال سارا چلا جائے گا, تو خاندان کی محبت کا عالم یہ ہے کہ حضرت اسما جو ہیں سید عائشہ صدیقہ کی بہن, یہ خاندانی شرف کے حوالے سے وہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ کیا کہ گول گول پتھر لے کے ان کو جہاں حضرت ابوبکر تو سارا مال لے کے چلے گئے تو وہاں رکھ دیا, تو میرے جو ہیں وہ دادا کیونکہ نابینا تھے تو وہ ٹٹولتے ہوئے جب آئے تو انہیں لگا کہ یہاں مال موجود ہے, تو ایک ہیلا کر کے بھی یعنی ہر طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ان کا مقصود ہے. اچھا حضور, یہ جو آپ نے روایت بیان فرمائی ہے اس میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر یقیناً یہ حکمت تھی کہ امت کو پتہ چل جائے کہ اس گھر کا کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جس سے تحریک اسلام کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے, اس لیے آپ نے بآواز بلند فرمایا کہ تخلیہ کیجئے. اور حضرت صدیق نے جو ہمیشہ تصدیق اور تائید کرتے تھے, انہوں نے کہا کہ یہاں کوئی ایسا نہیں ہے جو پرایا ہو. بالکل. اور پھر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا شرف جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ تو سبحان اللہ سب سے بڑا شرف ہی ان کا یہ ہے کہ ان کو آنکھ کھولنے کی سعادت ہی اسلام میں نصیب ہوئی. سبحان اللہ. لم اعقل ابوایا الا یدینان بدین الاسلام. فرمایا میں نے جب شعور کی آنکھ کھولی تو میں نے تو اپنے والدین کو مسلمان پایا, ماں کو مسلمان پایا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے پایا. تو ان کو تو پورے کا پورا دور ہی اسلام کا نصیب ہوا اور اسلام کی اس پورے دور کی وہ گواہ ہیں. اور پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ جو ان کی محبتیں ہیں وہ بھی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد زواج میں آ جانے کے بعد بھی جو ان کو شرف نصیب ہوئے ہیں وہ ایسے لازوال شرف ہیں کہ ابھی ان کا تذکرہ آئے گا کہ انسان حیران رہتا ہے کتنی محبت حضور نے ان سے فرمائی ہے. حضرت عمر بن عاص جب پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ, اچھا ان کو یہ تھا کہ وہ ایک غزوے سے ایک سریے سے لوٹے تھے عمر بن عاص, تو ان کو یہ تھا کہ میں کہوں گا تو حضور کہیں گے کہ بھائی تم ابھی فتح یاب ہو کے آئے ہو تو مجھے تم سے زیادہ محبت ہے, لیکن سرکار دو عالم لگی لپٹی نہیں رکھتے تھے, دل کی بات زبان پہ لاتے تھے. جب پوچھا کہ سب سے زیادہ آپ کو محبوب کون ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا عائشہ. مجھے سب سے زیادہ محبوب عائشہ ہے. اور اس سے حضور یہ بھی دیکھیے کہ آج کل ہمارے ہاں جو اپنی زوجہ کے ساتھ محبت کے اظہار میں لوگ ایک بہت زیادہ بخل سے کام لیتے ہیں, کنجوسی سے کام لیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی اس میں بخیلی سے نعوذ باللہ وہاں تو تصور بھی نہیں ہے, بلکہ آپ نے تو سب کے سامنے فرمایا کہ مجھے تو عائشہ سے محبت ہے. کیا بات. تو انہوں نے پھر بات کو پھیرنا چاہا کہ من الرجال, کہ مردوں کی میں بات کر رہا ہوں. فرماتے ہیں ابوہا, مجھے مردوں میں عائشہ کے باپ سے محبت ہے. تو یہ خاندان ہی حضور کا محبوب خاندان ہے جن سے سرکار نے محبت کی ہے, اور انہوں نے بھی محبتوں کا حق نبھانے اور وفا کے اندر اپنی مثال قائم کرنے کا حق ادا کر دیا ہے. حضور آپ کی بات سے یہ پہلو بھی نکلتا ہے جو بڑا اہم ہے اور قابل ذکر ہے کہ چونکہ حضرت سیدہ عائشہ بہت ذہین تھیں, قوت حافظہ بہت تھی,
اور استہزار بہت تھا. بچپن سے لے کے طویل عمر کے آخر تک آپ مورخہ اسلام رہیں. سبحان اللہ. ساری خلافت راشدہ دیکھی, بالکل. اموی دور کے 2 دہائیاں دیکھیں, اور نہ صرف دیکھیں بلکہ اس پر تجزیہ کیا, ان کی روایات بیان کیں, آگے منتقل کیا اس کو. یعنی ایک تو مسائل دینی ہیں جو آپ کے ذریعے امت تک پہنچے, اور ایک وہ معلومات تاریخی ہیں پوری جو ان کے تاریخ ذریعے. اسلام کی شاہد ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں ایک روایت سیر و اعلام نبلاء کی پڑھنا چاہتا ہوں. امام ذہبی نے بہت اچھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لکھا ہے, اور میں اپنے سننے والوں سے بھی یہ کہوں گا کہ تاریخ اسلام کو بہتر طریقے سے پڑھنے کے لیے حضرت امام شمس الدین ذہبی کو پڑھنا بہت ضروری ہے. بالکل درست. کیونکہ انہوں نے حشو و زوائد وہاں پہ نہیں ہے, کوئی فائدے سے خالی بات وہ نہیں لکھتے. تو یہاں جو روایت انہوں نے لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں, وہ یہ ایک تحدیث نعمت کے لیے لقد اوتیت 9 ما اوتیتها امرأة غیری, مجھے 9 ایسی چیزیں ملی ہیں جو میرے علاوہ اللہ نے اور کسی عورت کو عطا نہیں. سبحان اللہ. ان میں پہلی چیز کیا ہے کہ میری تصویر لے کے حضرت جبرائیل امین ایک ریشم کے اوپر اور ایک روایت میں ہتھیلی کے اوپر وہ آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس زوجہ کو پسند فرمایا. سبحان اللہ. جنت سے میرے لیے حکم آیا لقد تزوجنی بکرا, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو آپ نے فرمایا کہ دوشیزگی اس کے اندر, اور پھر فرمایا کہ لقد قبض ورأسہ فی حجری, جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے تو آپ کا سر انور میری گود میں تھا. اور لقد قبرتہ فی بیتی, اور آپ کی تدفین میرے حجرے کے اندر ہوئی. لقد حفت الملائکۃ بیتی, اور فرشتے میرے گھر کے اوپر ہر وقت سایہ فکن رہتے ہیں, اور جبرائیل بھی صبح و شام میرے حجرے میں آتے ہیں. اور آپ فرماتی ہیں میرے علاوہ حضور کی کسی زوجہ کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ حضور اس کے ساتھ موجود ہوں تو جبرائیل امین آئیں اور بستر پہ ہوں. یہ شرف بھی اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ کو عطا فرمایا. اور پھر فرمایا کہ انی بنت خلیفت ہی صدیق ہی, کہ میں حضور کے خلیفہ اور حضور کے صدیق کی بیٹی ہوں. نازل عذری من السماء, اور آسمان سے میری پاکیزگی کو اللہ نے نازل فرمایا ہے. اور آخر میں فرمایا کہ لقد وعدت مغفرۃ ورزقا کریما, اللہ نے میرے ساتھ مغفرت اور اچھے رزق کا وعدہ بھی فرمایا. سبحان اللہ. یہ 9 امتیازات. سبحان اللہ. پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب, بہت ہی نوری اور نورانی تذکرہ ہو رہا ہے حضرت ام المومنین کا. خاندان کا ذکر ہوا, آپ کا بچپن, آپ کا ابتدائی زمانہ, آپ کی تعلیم و تربیت کس طرح ابتدائی دور ہے, اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. سر سب سے پہلے تو ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے, اور نبی علیہ السلام نے کسی بھی زوجہ سے نکاح اس وقت تک نہیں کیا جب تک اللہ کریم نے حکم نہیں فرمایا. اللہ نے خود جن کو منتخب کر کے اپنے حبیب کے نکاح میں دیا اور عقد میں دیا, تو رب ہی جانتا ہے کہ ان کے تقوی کا, زہد کا, عبادت کا, صداقت کا, ان کی وفاؤں کا, اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کی وارفتگی کا عالم کیا ہوگا. اور خود قرآن جب ان کے مقام کو بیان کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے یا نساء النبی, اے نبی کی بیبیوں, یعنی رب خود جن بیبیوں کی نسبت اپنے محبوب کی طرف فرما رہا ہے, لستن کا احد من النساء, کائنات انسانیت کی کوئی عورت تمہاری مثل نہیں ہو سکتی. اور پھر ان کا سٹیٹس بیان کیا تو فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, کہ جب تک وہ اپنے گھر میں ہیں فقط وہ اپنے باپ کی بیٹی ہیں, جب وہ اپنی دہلیز سے نکل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ کی زینت بنتی ہیں تو اب ان کا مقام یہ ہے کہ وہ قیامت تک کائنات انسانیت کے مومنوں کی مائیں قرار پاتی ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل اسلام کی مادران شفیق, عنوان طہارت پہ لاکھوں سلام, بنت صدیق آرام جان نبی, اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام, یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ, ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام. اب سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوبہ محبوب رب کائنات ہیں, حبیبہ حبیب رب کائنات ہیں, محدثہ ہیں, مفسرہ ہیں, فقیہ ہیں, عفیفہ ہیں. اور اللہ کریم نے یہ اعزاز آپ کو عطا کیا کہ آپ کا جو بچپن ہے وہ ایک سعادتوں برے لمحات کے اندر گزرا. ایک طرف گود میسر آئی ہے علم و حکمت کی گود اور فضل و شرف کی گود, یعنی صدیق اکبر کی گود, اور دوسری طرف آغوش میسر آئی ہے اس ماں کی کہ جن کے جمال صورت اور حسن سیرت کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جنتی حوروں کی مثل دیکھنی ہو تو حضرت ام رومان کو دیکھو. یہ 2 نسبتیں آپ کو حاصل تھی. اس سے بھی بڑھ کر
آپ کو وہ آغوش میسر آئی جو نبی علیہ السلام کے رازدار کی گود ہے، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرار نبوت کے واقف کی گود ہے، اور جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس کی گود ہے. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب قبلہ نے فرمایا کہ جن کا پورا خاندان، جن پر نبی علیہ السلام کو اتنا اعتماد تھا کہ یہ اپنی جان دے سکتے ہیں، غداری نہیں کر سکتے، اس میں بڑی تفصیلی گفتگو آپ نے فرمائی. ایک جملہ صرف میں ایڈ کرنا چاہوں گا. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کان پر پڑنے والا وہ تمانچہ جس سے آپ کا کان زخمی ہوا اور بالی نیچے گر گئی، اس کے باوجود آپ نے نہیں بتایا کہ نبی علیہ السلام کہاں ہے. یہ پورا خاندان وفاؤں کی ایک داستان رقم کر رہا تھا. میں بالخصوص سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جس کردار کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا وہ ان کی نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ محبت، عقیدت اور وارفتگی کا وہ عالم جو اپنی مثال آپ ہے. آپ ایک جملہ ارشاد فرماتی ہیں پورے مکے میں ہمارا گھر تھا جہاں حضور دن میں 2 مرتبہ آیا کرتے تھے. حضور صبح بھی تشریف لاتے، شام بھی تشریف لاتے، یہ واحد ہمارا گھر تھا. اور نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا یہ عالم ہے. فرماتی ہیں کہ جس وقت نبی علیہ السلام خطبہ حجۃ الوداع سے واپس تشریف لا رہے ہیں تو میں نبی علیہ السلام کی مائیت و رفاقت میں ہوں، تو میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام ہجون پر روتا ہوا دیکھا. فرماتی ہیں وجہ مجھے نہیں پتا تھی، لیکن جب میں نے سرکار کو روتا ہوا دیکھا تو سبب جانے بغیر میں رونے لگ گئی کہ حضور کا رونا مجھ سے گوارا نہ ہوا. اور دوسرا موقع آپ فرماتی ہیں کہ 2 یا 3 دن کے نبی علیہ السلام فاقے سے تھے، جو فقر اختیاری آپ نے خود جس فقر کو اختیار کیا، تو فرماتی ہیں باوجود اس کے کہ میں خود بھوک سے تھی لیکن نبی علیہ السلام کی بھوک مجھ سے برداشت نہیں ہوئی اور میں رونے لگ گئی. اور میں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ اپنے رب سے رزق مانگیے، اپنے رب سے کھانا طلب کیجئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میرے رب نے مجھے یہ اختیار دیا ہے، میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلے، لیکن میں نے خود دنیاوی آسائشوں پر اخروی نعمتوں کو ترجیح دی ہے. اور یہی سیدہ عائشہ پاک جب نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنی محبت کو لفظوں کا روپ دیتی ہیں تو آپ فرماتی ہیں فَلَوْ سَمِعُوا فِي مِصْرٍ أَوْصَافَ خَدِّهِ. اگر اہل مصر نبی علیہ السلام کے رخساروں کے اوصاف سن لے کہ حضور کے رخسار کیسے تھے، لَمَا بَذَلُوا فِي صَوْمِ يُوسُفَ مِن نَقَدٍ، وہ مصر کے بازار میں پھر اتنا بھاؤ نہ لگاتے اگر حضور کے رخساروں کو دیکھ لیتے. لَوَاهِيُ زُلَيْخَا لَوْ رَأَيْنَا جَبِينَهُ لَأَثَرْنَا بِالْقَتْلِ الْقُلُوبِ عَلَى الْأَيْدِي. فرمایا اگر حضرت زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں نبی علیہ السلام کا چہرہ نہیں جبین اور پیشانی دیکھ لیتی تو وہ اپنی انگلیوں کی بجائے حضور کا، میرے محبوب کے رخسار اور جبین دیکھ کر انگلیوں کے بجائے اپنے دلوں کو کاٹ دیتی. ایسا حسن اللہ نے. بشارت صاحب یہاں بنتا ہے حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں گشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. وہ اسی شعر کا ترجمہ والا حضرت نے کیا. پھر آپ فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس، ایک ہمارا سورج ہے اور ایک اس دنیا کا سورج ہے. وَشَمْسِ خَيْرٌ مِّن شَمْسِ السَّمَاء، جو میرا سورج ہے وہ آسمان کے سورج سے بہتر ہے. وَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ، کیونکہ جو دنیا کا سورج ہے یہ فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے. وَشَمْسِ طَالِعٌ بَعْدَ الْعِشَاء، میرا سورج ہے وہ عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ محبت. پھر آپ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کس قدر محبت فرماتے ہیں کہ آپ کے ایک فارسی پڑوسی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک فارسی پڑوسی تھے، وہ کھانا بڑا اچھا بناتے تھے. نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ حضور دعوت ہے، آپ تشریف لائیں. آقا کریم نے فرمایا یہ بھی ساتھ آئیں گی؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے آپ نے فرمایا، وہ خاموش ہو گئے، آپ نے دعوت کو قبول نہیں فرمایا. دوسری مرتبہ پھر انہوں نے دعوت دی، پھر سرکار نے پوچھا عائشہ ساتھ آئیں گی؟ تو وہ خاموش ہو گئے، آپ نے دعوت قبول نہیں کی. تیسری مرتبہ جب انہوں نے دعوت دی آپ نے پھر فرمایا کہ کیا عائشہ ساتھ ہوں گی؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہاں جی ساتھ ہوں گی. تو نبی علیہ السلام نے تب ان کی دعوت کو قبول کیا. اور یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ جبریل ہیں، یہ تمہیں سلام کہہ رہے ہیں. عرض کرتی ہیں حضور ان کو میری طرف سے سلام کہیں، میں انہیں دیکھ نہیں رہی اس لیے کہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ میں دیکھ سکتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ناظرین کرام ہمیں ایک مختصر وقفہ لینا ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. یہ خوبصورت ذکر پاک اسی طرح جاری رہے گا. ناظرین کرام یہ جو منقبت آپ نے سنی ہے یہ صاحبزادہ ساجد لطیف چشتی صاحب کی لکھی ہوئی ہے. ہم غائبانہ ان کے شکر گزار ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہ 92 نیوز چینل کے تمام اس نوعیت کے پروگراموں میں
جتنی بھی عظیم شخصیات کا ذکر ہوتا ہے وہ بڑی محبت سے منقبتیں لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے۔ آمین۔ آپ نے بہت عمدہ پڑھا اسے، بہت لطف آیا۔ ڈاکٹر اظہری صاحب ایک شعر سنیے فارسی کا، خدا یہ جہان را ہزاران سپاس کہ گوہر سپردم بے گوہر شناس۔ کیا کہنے، ہزاروں شکریہ اور ہزاروں کیا بات ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کہ میں نے ہیرا پیش کیا ہے جس ہستی کو، وہ جواہری ہے، جوہر شناس ہے، وہ جوہری ہے، وہ قدردان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جب سیدنا حضرت ابو بکر نے رشتہ قبول فرمایا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو یہی جذبات ہوں گے کہ میں اپنے دل کا ٹکڑا، یہ ہیرا، یہ موتی اس ہستی کو پیش کر رہا ہوں جو قدر کرنے والا ہے۔ کیا بات۔ آپ کی شادی کیسے ہوئی؟ آپ نے اشارہ دیا حضرت جبریل کی بشارت کا، اور کس طرح سے؟ اس کے قبلہ نظامی صاحب بہت سے پہلو ہیں۔ جی، ایک پہلو تو وہی ہے جس پہ ہم نے بات کی کہ جو مبشرات ہیں وہ بھی نبوت کا 46واں حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرار دیا، ایسا ہی۔ اور جو انبیاء کے خواب ہوتے ہیں وہ بھی حقیقت پہ مبنی ہوتے ہیں، اور اس پہ قرآن پاک میں بے شمار شواہد موجود ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ 3 دن تک جبرائیل امین آتے رہے، اللہ اکبر۔ ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دن تک آتے رہے، واہ۔ اور مجھ کو دکھایا گیا، اور وہ ریشم کے پردے کو ہٹا کے کیا بات، یعنی تصویر بھی دکھائی گئی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ جملہ کتنا لطیف ہے، ہیا زوجتک فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ کی زوجہ صرف دنیا میں نہیں ہے بلکہ دنیا اور آخرت میں بھی آپ کی زوجہ ہیں۔ تو یہاں حضرت سیدہ پاک کے آخرت میں بھی مقام عالی اور رفیع کی طرف اشارہ کر دیا۔ پھر اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ اسلام جب کوئی بھی اس طرح کا حکم دیتا ہے تو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس کی ایک خاص اہمیت ہوتی ہے، وہاں اس کے ساتھ اسلامک لیجسلیشن بھی وابستہ ہوتی ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جب بنوت اس کا بنوت اور اڈاپٹڈ چائلڈ کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے کہ زید ابن حارثہ نے پہلے شادی کی ہے سیدہ زینب بنت جحش سے، اب وہ چھوڑیں گے، اور اس کے بعد اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ ان سے نکاح کریں، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں، عربوں میں وہ جو ایک جاہلیت کا کلچر تھا کہ جس کو منہ بولا بیٹا بنا لیا، اب اس کے ساتھ یہ رشتہ ازدواج قائم نہیں ہو سکتا، اس سارے اس کی وہ جو یہی صورتحال منہ بولے بھائی کے ساتھ بھی، یہی منہ بولے بھائی کا، کیونکہ حضرت وہ اسی لیے جب خولہ بنت حکیم کو پتہ چلتا ہے، وہ دیکھتی ہیں کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ وہ وفا شعار اور وفادار زوجہ ہے محترمہ، جنہوں نے سب کچھ حضور پہ قربان کر دیا ہے، نچھاور کر دیا ہے، سن 10 نبوی کے اندر ان کا وصال ہوتا ہے، اور اسی سال میں حضرت سیدنا ابو طالب عام الحزن جسے کہا گیا، تو حضرت سیدہ خولہ بنت حکیم جو بڑی سمجھدار اور دانش مند خواتین میں ان کا شمار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خانگی زندگی کے حوالے سے حضرت خولہ کی جو دردمندی ہے، دل سوزی ہے، بالکل، یعنی وہ خود کتنی قابل قدر ہے۔ سبحان اللہ، وہ جاتی ہیں اور جا کے خود دیکھتی ہیں کہ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جب تک سیدہ خدیجہ موجود رہی ہیں تو اور کوئی زوجہ نہیں رہا، لیکن اب ضرورت ہے، تو یا رسول اللہ کوئی دوشیزہ کنواری یا کوئی جو بیوہ ہے کون اب مناسب رہے گی؟ حضور نے فرمایا دونوں کا تذکرہ کرو، کیونکہ وہ مبشرات بھی پہلے سے موجود تھیں، تو کہا کہ وہ جو دوشیزہ ہیں ان میں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت ابی بکر، اور جو دوسری ہیں ان میں سیدہ سودا، فرمایا جا کے دونوں سے بات کریں، کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے اذن مل چکا تھا۔ اور جب یہ بات ہوتی ہے بالاختصار یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پہلے یہی بات کرتے ہیں کہ وہ تو ہم بھائی ہیں آپس میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا فرمایا وہ اخوت اسلام ہے، اخوت حقیقی نہیں ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ہمیں اجازت دی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ مطعم ابن عدی جو ہیں ان کے طرف پہلے کیونکہ ایک بات چل رہی ہے تو حضرت صدیق اکبر معاہدے کے اتنے بہت پابند ہیں کہ اتنا بڑا شرف ملنے والا ہے، لیکن کہتے ہیں میں ذرا وہاں ان سے پہلے بات صدیق ہے نا حضور، سبحان اللہ۔ تو جبیر ابن مطعم ابن عدی جن کے ساتھ پہلے وہ بات چل رہی تھی وہاں جاتے ہیں، اور ان کی طرف جب بالکل وہ پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں ابھی وہ اس طرف نہیں آنا چاہتے، نہیں حضور وہ تو بڑا واضح ہے نا، واضح بالکل، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو اسلام قبول کر چکے ہیں، یہ ان کی بیٹی ہمارے گھر آئی، یہی وجہ تو ہمارا سارا گھرانہ تو مسلمان ہو جائے گا، اور وہ نہیں چاہ رہے تھے، ان کو تو وہ اپنے تحفظات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کچھ اور انتظام کروا رہا ہے، اللہ کی اپنی تدبیر، فطرت خود بخود کرتی ہے، اللہ کی عنایت، اور یہ انتظام ہونا تھا۔
پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جو ہیں یہ فیصلہ کرتے ہیں اور یہ فیصلہ ان کے لیے مزید ان کو عزتیں جو ہے وہ عطا فرماتا ہے. اور پھر مکہ مکرمہ میں ہجرت سے 3 سال پہلے یہ جو ہے وہ جسے ہم عربی میں جو ہے وہ خطوبت کہتے ہیں وہ ایک بات پکی ہو جاتی ہے. اور پھر مدینہ منورہ میں غزوہ بدر کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جو رخصتی ہے وہ ہوتی ہے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے عقد زواج میں تشریف لاتی ہیں اور پھر برکتوں کا، محبتوں کا اور وفاؤں کا وہ سفر شروع ہوتا ہے کہ تمام مدینے والوں کو بھی پتہ ہے کہ جس دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں حضور ہوتے ہیں وہ گفٹ اور ہدیے بھی وہیں بھیجتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہو کہ حضور اپنی ان زوجہ سے وہ محبت فرماتے ہیں. اور پھر اس میں جو حکمتیں حضور بیان کی گئی ہیں ان میں ایک حکمت یہ بھی ہے، یہ بہت ساری، اور اس پہ کیرن آرم سٹرانگ ایک امریکہ کی رائٹر ہے جو اس وقت بھی زندہ موجود ہے، اس نے لکھا ہے دا پروفٹ آف آل ٹائم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کتاب لکھی دا پروفٹ آف آل ٹائم. اور اس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو اتنے دل نشیں انداز میں پیش کیا ہے کہ جو بھی انصاف کی نظر سے دیکھے گا، اور وہ اس میں بیان کرتی ہیں کہ ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی تھی کہ آپ کی عمر چھوٹی ہے اور اس چھوٹی عمر میں جب آپ تشریف لاتی ہیں تو حضور کے وصال کے بعد لمبا عرصہ زندہ رہیں اور حضور کی خانگی زندگی اور گھر کے معاملات کو دیکھ لیں، علم سارے کا سارا جو ہے وہ حضور کی بارگاہ سے وہ حاصل کریں اور پھر لمبے عرصے تک سرکار دو عالم کی اس امت کو تعلیم دیتے رہیں. مثال نبوی کے تقریباً نصف صدی بعد تک 48 سے 49 بالکل ایک طویل عرصہ موجود رہیں، اور صرف موجود نہیں رہیں، جیسے آپ نے انٹرو میں فرمایا 3 نسلوں کو 2210 احادیث اور باقی تمام ازواج مطہرات کی احادیث آپ کی 1/3 تک بھی نہیں پہنچتی. بالکل. اور 2210 احادیث میں صرف جو ہے وہ ایک موضوع پہ حدیث نہیں ہے، بلکہ اگر آپ اسی لیے امام بخاری اور دیگر فرماتے ہیں ثلث ھذا الدین کہ اس امت کا 1/3 دین جو ان کو ملا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خذوا نصف دینکم من ھذہ الحمیرہ، آدھا دین تم میری اس زوجہ حمیرہ سے حاصل کرو، اور آؤ اور ان سے دین سیکھو. اور پردے کے پیچھے وہ آتے ہیں، وہ اپنے خانگی مسائل پوچھتے ہیں، وہ اپنے معاشرتی مسائل پوچھتے ہیں، اور سیدہ عائشہ صدیقہ طویل عرصہ موجود رہ کے امت کی تربیت فرماتے ہوئے آپ نے بہترین وقت گزارا ہے. حضور میرے تو خیال میں شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ کے علاوہ کسی ام المومنین کو کسی خاص لقب سے شاید یاد نہیں فرمایا. جی بالکل، یہ حمیرہ بھی ان کا امتیاز ہے. بالکل بالکل. ایک ہمیں روایت ملتی ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ وہ ایک بڑی لطیف بات ہے کہ تم میں سے سب سے پہلے مجھ سے آ کے ملاقات کی اطولو کنہ یدن، جس کے ہاتھ لمبے ہیں تو وہ سارے اپنے ناپتے تھے کس کی لمبی سیدہ زینب. ہاں سیدہ زینب. تو حضور تو یہ اشارہ فرما رہے تھے کہ سخاوت میں تو باقی سب ازواج مطہرات کا اپنا اپنا شرف ہے، لیکن جتنے شرف ان کے لیے جمع ہو گئے ہیں وہ انہی کا نصیب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پروفیسر صاحب جس طرح بھی ہم ذکر کر رہے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے فضائل کا، غیروں نے بھی، مغرب کے لوگوں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے، تو آپ اس پہ کچھ مزید ارشاد فرمائیں کہ کیا کیا فضیلتیں ہیں اللہ رب العزت نے اور کیا کیا خصائص آپ کو عطا فرمائے. خود حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی جن انفرادی خصوصیات کا، فضائل کا اور خصائص کا ذکر کرتی ہیں، اس میں ایک بات آپ یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں تمام ازواج مطہرات میں سے وہ واحد ہوں کہ جن کی ماں بھی مہاجرہ ہے اور والد بھی مہاجر ہے. سبحان اللہ. میری والدہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی ہجرت کی، اور میرے والد نے تو ایسی ہجرت کی کہ قرآن نے ثانی اثنین کے الفاظ کے ساتھ ان کی ہجرت کو بیان میں بھی ہو گیا نا والدین. اور پھر ایک اور بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ فرمایا کہ میرے بستر پر جو ہے وہ وحی آتی تھی. سبحان اللہ. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اس طرح ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور میری گود میں تھا اور میرے حجرے میں وصال ہوا. اب یہ جو حجرے میں وصال والا لفظ ہے اس کو تھوڑا سا ہم ذرا کھولتے ہیں. ضرور. یہ وہ حجرہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سرکار کا وصال ہو رہا ہے یہ سیدہ عائشہ پاک کا حجرہ ہے. اس کا مطلب ہوا کہ 70,000 فرشتے جہاں صبح آ رہے ہیں اور 70,000 جہاں شام آ کر سلام پیش کر رہے ہیں وہ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے.
اور اس سے آگے بڑھ کر کہ تمام محدثین کے اتفاق ہے کہ زمین کا وہ ٹکڑا جہاں حضور آج آرام فرما ہے وہ عرش سے بھی افضل ہے، بیت اللہ سے افضل ہے، جنت سے افضل ہے، جہاں نبی علیہ السلام آج جلوہ گر ہے تو زمین کا وہ ٹکڑا حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ پھر آپ کے انفرادی خصائص اور فضائل میں سے آپ فرماتی ہیں کہ میں نے جبریل امین کی زیارت کی ہے۔ نبی علیہ السلام ایک مقام پر کھڑے تھے، آپ نے سواری پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور نبی علیہ السلام کسی سے کلام کر رہے تھے، تو میں نے عرض کیا حضور آپ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بات کر رہے تھے اور آپ نے ان کی سواری پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، تو حضور نے فرمایا عائشہ تم نے دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا حضور میں نے دیکھا ہے۔ فرمایا وہ دہیہ کلبی نہیں، وہ جبریل امین تھے، وہ تمہیں سلام کہہ رہے تھے۔ تو فرماتی ہے میں نے عرض کیا حضور میری طرف سے بھی انہیں سلام کہیں اور ان پر اللہ کی رحمت ہو۔ تو فرماتی ہے کہ میں نے جبریل امین کی زیارت کی، یہ اعزاز بھی مجھے ملا۔ یہ سلام حضرت سیدہ خدیجہ کو بھی ہے جی بالکل، وہ تو اللہ کا سلام بھی ہے جی، اور پھر جبریل امین کا سلام بھی ہے۔ اور پھر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کا یہ اعزاز کہ آپ محدثہ ہیں، فقیہہ ہیں، مفسرہ ہیں، تو آپ نے جو تعلیم امت کو فرمائی ہے وہ ایک محدثہ کی حیثیت سے ہے، مفسرہ کی حیثیت سے ہے کہ جب مدینہ طیبہ کے اندر قحط سالی ہوتی ہے تو لوگ اکٹھے ہو کر سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں آتے کہ آپ بتائیں ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ قبر رسول ہے سامنے، وہ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور ہے، سارے اکٹھے ہو کے وہاں چلے جاؤ، اس کے اوپر جو چھت ہے وہ کھجور کے خشک تنوں کی بنی ہوئی، تم نے زبان سے کچھ نہیں کہنا، صرف اس چھت کے اندر تم نے سوراخ کر دینا ہے تاکہ آسمان اور نبی علیہ السلام کی قبر انور میں کوئی حجاب نہ رہے، کوئی پردہ نہ رہے، کوئی آڑ نہ رہے۔ اب تم نے زبان سے کچھ نہیں کہنا، جب وہ چھت کے اندر سوراخ ہو جائے تو پھر خدا جانے اور مصطفیٰ جانے، بس تم نے وہاں یہ عمل کرنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رہنمائی میں جب یہ عمل کیا تو وہ فرماتے ہیں کہ بس وہ چھت میں شگاف کی ضرورت تھی کہ بارش برسنا شروع ہو گئی۔ ملا علی قاری کے وہ لفظ میں یہاں ضرور عرض کروں گا جو آپ نے اس روایت کے تحت لکھے، آپ فرماتے ہیں کہ جب قبر رسول آ رہا آسمان میں کوئی پردہ نہ رہا تو آسمان نے رسول اللہ کی قبر انور کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا، وہ بارش برسنا شروع ہو گئی۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے امت کو یہ ایک پیغام دیا، اور پھر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ اعزاز بھی ہے کہ یعنی نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ وارفتگی دیکھیے کہ سورہ احزاب کی جس وقت آیت اترتی ہے جس میں اللہ کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ اپنی ازواج سے پوچھیں اگر ان کو دنیاوی زیب و زینت کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے تو آپ ان کو دے کر اچھے احسن طریقے کے ساتھ اپنے آپ سے جدا کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سیدہ عائشہ پاک کے سامنے پیش کی تو بڑے کمال کے لفظ ہیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے، حضور نے فرمایا عائشہ جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، اپنے والدین سے مشورہ کر لینا۔ تو انہوں نے فوراً عرض کیا حضور مجھے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے بارے میں مشورہ کروں گی حضور، آپ کے والد سے مجھے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، میں بغیر مشورے کے اللہ کو، اس کے رسول کو اور آخرت کو قبول کرتی ہوں۔ پھر سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت اور حمیت کا وہ منظر میں ضرور بناتے اسلام کے لیے، ان بیٹیوں کے لیے جو اسلام کی آغوش میں پلتی ہے کہ اسلام کے لیے کس قدر انہیں حساس طبیعت رکھنی چاہیے کہ جب ایک یہودی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور لفظ بولا السلام علیکہ، کہ سام کا معنی موت کا ہے اور یہ لفظ جس طرح رائنہ کا لفظ بولتے تھے تو سیدہ عائشہ پاک پردے میں یہ بات سن رہی تھی، آپ نے وہاں سے فرمایا تجھ پہ موت ہو اور تو اللہ کی رحمت سے دور ہو اور تجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ آپ نرمی اختیار کریں، وہ لفظ کہہ دیتی جو اس نے کہے تو وہ جواب دے دیتی، لیکن یہاں محدثین نے لکھا کہ یہاں سے ان کی غیرت کا، دینی اہمیت کا پتہ چلا اور انہوں نے اپنے عمل سے پیغام دیا کہ یہ ریڈ زون ہے، یہ نو گو ایریا ہے، ناموس رسالت کا مسئلہ، اس میں کوئی ایرا غیرہ داخل نہیں ہو سکتا، اور انہوں نے اپنے بھی اس جذبات کا اور وارفتگی کا اظہار کیا۔ اور پھر یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ دیکھیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ان کو ارشاد فرمائی، عرض کرتی ہیں کہ میں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا سرکار آپ دعا فرمائیں نا کہ میں قیامت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں اور آپ کی ازواج میں شامل رہوں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اگر میدان حشر میں مجھے ملنا چاہتی ہو، قیامت میں بھی میرا ساتھ چاہیے تو دو کام کرنا، ایک یہ ہے کہ کھانا کل کے لیے بچا کر نہ رکھنا، سبحان اللہ، اور دوسرا یہ ہے کہ جب تک لباس پہمد لگنے کے قابل نہ ہو جائے اس وقت تک اس لباس کو پرانا سمجھ کر چھوڑ دیں۔ پوری زندگی نبی علیہ السلام کی یہ جو وصیت تھی اس پر آپ کاربند رہی، جس طرح آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ 70,000 دینار آپ نے صدقہ کیا لیکن اپنے لباس پر آپ کے پہمد لگے تھے، اور پھر یہ فرمایا
فرماتی ہیں حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سیدہ عائشہ پاک کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا کہ جب میں پیٹ بھر کر کھانا کھاتی ہوں تو پھر میں زاروں کی طرح روتی ہوں اور مجھے اس بات پر رونا آتا ہے کہ میرے جو محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ دنیا سے اس حالت میں گئے کہ انہوں نے ایک دن میں 2 مرتبہ پیٹ بھر کر کبھی روٹی اور گوشت نہیں کھایا۔ مجھے نبی علیہ السلام کا وہ فاقہ، وہ زہد، وہ قناعت یاد آتی ہے۔ تو سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایک ذات ہے وہ اتنی صفات جلیلہ اور اتنے خصائص کا وہ مجموعہ تھی، اور ان کی ذات کے اندر اللہ نے اتنی خوبیوں کو جمع فرمایا۔ سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان بہت اللہ، شکریہ، بڑی نوازش۔ سبحان ناظرین اللہ، کرام، اللہ۔ ہمیں ایک مختصر وقفہ لینا ہے، ہم بہت جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ یہ خوبصورت ذکر اسی طرح جاری رہے گا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ڈاکٹر نعیم صاحب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو نبی کریم کے ساتھ ہجرت کر کے آ گئے تھے، تو باقی خاندان اور سیدہ عائشہ کیسے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئیں، اور پھر مدنی زندگی آپ کی کیسے؟ جی بالکل، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہجرت کا سفر ہے وہ تو بڑا یادگار ہے جی، اور بڑا خوبصورت ہے، اور اس میں تو انہیں رفاقت میسر ہے، قرآن اور اس میں تو میں جب وہ ایک ملمح اور واقعہ دیکھتا ہوں کہ حضور ساتھ نکلے ہیں اور آگے سے ایک بندہ آتا ہے اور وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو جانتا ہے، لیکن حضور کیا بات ہے، تو وہ پوچھتا ہے کہ من معاکا یا ابا بکر، آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو وہ سوچتے ہیں کہ اگر میں بتاتا ہوں تو اجازت نہیں بتانے کی، اور اگر نہیں بتاتا تو صداقت پہ حرف آتا ہے۔ کیا بات ہے، تو کیا محبت بھرا جملہ کہتے ہیں کہ ھذا ھادٍ یہدنی الی الطریق، یہ ہادی ہیں، مجھے راستہ دکھانے والے۔ صدیق اپنا سچ بھی بول گئے، کمال ہے، اور بھرم بھی رکھ گئے، پوری دنیا کائنات کے لیے سچ بول دیا۔ بالکل۔ اور پھر جب آپ پہنچ گئے تو بعد میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی خاندان جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد وہ پہنچے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مستقر ہو گئے تو پھر آپ تشریف لائیں، اور پھر جب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ تشریف لاتی ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ، پہلے تو حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں، اور یہ روایات میں بھی ہے کہ آتے ہی سیدنا ابوبکر صدیق بھی بیمار ہوئے، اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، یثرب کے اندر، کیونکہ پہلے وہ یثرب تھا، تو پھر حضور سے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ، حضرت ابوبکر صدیق کا خاندان جو ہے وہ تو بیمار ہوئے ہیں اور ان کو یہاں کی آب و ہوا راس نہیں آ رہی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا مانگی اور فرمایا اللہم حبب الینا المدینہ ما حببت مکہ او اشد، فرمایا یا اللہ میرے اور میرے غلاموں کے لیے مدینے کی فضا کو بھی اتنا محبوب بنا دے کہ جیسے یہ مکہ سے پیار کرتے ہیں، او اشد سے مراد ہے کہ مکہ سے بھی بڑھ کے مدینہ سے پیار کریں۔ اچھا حضور، گویا اس خاندان کی برکت سے اور اس کے طفیل مدینہ کو بھی دعائیں ملتی رہیں؟ اتنی دعائیں جناب ملی، اور وہ بھی کسی خاندان کی برکت سے ملی، حضرت سیدنا عثمان غنی اور حضرت ابوبکر صدیق کا خاندان۔ اور یہاں خاص طور پہ جب مدینے میں پھر آپ ایک رخصتی ہوتی ہے اور حضور کے گھر میں تشریف لاتی ہیں، پھر اس کے بعد جو ایک خاص سبق ہمیں ملتا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کی ازدواجی زندگی سے، وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین معیار عطا فرما دیا اور بہت سی غلط فہمیوں کا ازالہ کر دیا، مفاہیم کی تصحیح کر دی۔ آج کل جو بعض اوقات ازواج سے اور بیویوں سے ناروا سلوک رکھا جاتا ہے، سختی کی جاتی ہے، گھر میں کام کاج میں ہاتھ نہیں بٹایا جاتا، اور کبھی کبھی تو بعض ایسے ریجڈ قسم کے خاوند بھی ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ہنسنے مسکرانے والی بات کر لی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور ہماری مردانگی پہ کوئی حرف نہ آ جائے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے گھر کا وہ ماحول، کہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے کئی روایات ایسی بیان کی ہیں کہ انسان کھل اٹھتا ہے۔ ان میں یہ روایت بھی ہے کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور میں تم میں سے سب سے بہترین ہوں۔ میرا رویہ دیکھو اور اس پہ اپنے رویے کو سیٹ کرو۔ اور اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک غزوے میں
دوڑ لگائی جاتی کیا بات ہے. اور یہ بھی ایک میاں بیوی کا جو ایک تعلق ہے, 2 بار یہ ہوا. اور ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کیونکہ میں ابھی ایک چست بدن اور اتنا جو ہے وہ زیادہ صحت نہیں تھی, تو اس وقت میں آگے نکل گئی, اور دوسری دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکلے اور فرمایا ہاذہ بتلک, میں نے اس کا بدلہ لے لیا. ہنسی مذاق, یہ خوبصورت ماحول. اور اس میں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ گھر میں یہ نہیں ہوتا تھا جیسے آج کل بعض لوگ جنہوں نے مذہبی اپنے اوپر ایک ایسا لبادہ اور رکھا ہوتا ہے کہ وہ ہنسنا بھول جاتے ہیں, ان کے چہرے پہ ہر وقت 12 بجے رہتے ہیں. وہ حضرت سیدہ عائشہ کی یہ روایت پڑھیں کہ جب سرکار گھر آتے تو تمام کاموں میں میرے ساتھ شریک ہوتے, اور کئی دفعہ ایسے ہوتا کہ کان یقطع اللحم بالسکین, گوشت کاٹنے میں چھری پکڑتے ہیں, کبھی گوشت پکڑتے ہیں, مدد کرتے ہیں, روٹی لگانے میں مدد کرتے ہیں, اور ادھر سے آذان کی آواز آتی ہے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد تشریف لے جاتے ہیں. عبادت, روحانیت اور خانگی زندگی کا حسین امتزاج ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نظر آتا ہے, اور اس میں آپ ایک بہترین خاوند ہیں. اور پھر اس میں یہ بھی دیکھیں کہ جو اعتدال کا درس دیا, سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کچھ خواتین آ گئیں اور وہ آ کے اپنے اپنے خاوندوں کے قصے سنانے لگیں. صحیح بخاری میں طویل روایت ہے. اور کسی نے کہا میرے ساتھ تو وہ نازیبا سلوک کرتا ہے, مجھے ڈانٹتا بہت ہے, مجھے ٹائم نہیں دیتا, میرا سارا کھانا کھا جاتا ہے, سارا کھانا کھا جاتا ہے. اور ایک نے کہا جو زرع ہے, اس نے ابو ذر کی داستان سنائی اور کہا بہت اچھا ہے, بہت ٹائم دینے والا ہے, بڑا خیال رکھنے والا ہے. بڑی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے. جب حضور کو یہ باتیں سنائی, شیئر ہو رہی ہیں کہ آج بیویاں آئی تھیں, یہ باتیں کر رہی تھیں, فرمایا ابو ذرا جتنا خیال ذرا کا رکھتا تھا نا, اے عائشہ میں اس سے بھی بڑھ کے تیرا خیال رکھنے والا. یہاں تو اس سے بڑھ کے محبت ہے, وارفتگی ہے. اور اس میں پھر سرکار یہ بھی بیان کیا اعتدال میں کہ کچھ مرد آئے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پردے کے پیچھے حضور کے گھریلو معمول پوچھنے لگے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ کام میں بھی ہاتھ بٹاتے ہیں, گھر میں ٹائم دیتے ہیں. تو ایک کہنے لگا کہ وہ تو اللہ کے نبی ہیں, تو میں مسلمان ہوں, حضور کا غلام ہوں, لیکن میں یہ اپنے اوپر لازم کرتا ہوں کہ میں اتنے ہمیشہ روزے رکھوں گا, میں افطار نہیں کروں گا. دوسرے نے کہا میں ہمیشہ نماز پڑھوں گا اور رات کو بھی جاگتا رہوں گا, میں نے سونا نہیں ہے. اور ایک نے کہا انی لا اتزوج النساء, میں شادیاں نہیں کروں گا. جب حضور آئے, سیدہ عائشہ صدیقہ نے ساری بات بیان کی کہ یہ راہب قسم کے لوگ ہیں جو دنیا سے بالکل قطع تعلق ہیں, تو حضور نے ناپسند فرمایا. سیدہ عائشہ نے یہ بات اور یہ روایت ہم تک پہنچائی کہ حضور نے فرمایا اما انا فانا انام و اصلی و اصوم و افطر و اتزوج النساء. فرمایا میں اللہ کا نبی اور اس کا محبوب ہوں, لیکن میں نماز بھی پڑھتا ہوں, میں آرام بھی کرتا ہوں, میں روزے رکھتا بھی ہوں, میں افطار بھی کرتا ہوں, اور میں ازواج مطہرات اور میں شادیاں کرتا ہوں, نکاح کی سنت کو قائم کرتا ہوں. تو جو درس اعتدال حضور نے عطا فرمایا ہے, اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امت تک پہنچانے والی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. فرمائی کہ جی کوئی انصاری لڑکی آتی تھی حضرت سیدہ, پھر آپ نے شادی کی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار پسند کرتے ہیں تھوڑا بہت یہ گیت گانا. اچھا بالکل, اس میں 2-3 روایات ہیں. ایک تو وہ ہیں کہ وہ سہیلیاں آتی تھیں اور وہ آ کے کچھ نغمے عرب کے پڑھتی تھی, اور کبھی کبھی کوئی دف وغیرہ بھی ہوتا تھا. تو ایک دن حضرت ابوبکر صدیق آئے, وہ پڑھتی رہی. حضرت عثمان غنی آئے, وہ پڑھتی رہی. حضرت فاروق اعظم آئے, تو وہ بالکل چپ ہو گئیں, اور آپ نے بھی جلالی نظروں سے دیکھا کہ حضور کی بارگاہ میں کیا. فرمایا یا عمر دعہو یا عمر, اے عمر ان کو پڑھ لینے دو, ان لکل قوم عیدا فہذا عیدہم. عید ہوتی. اور پھر وہ دیکھیے کہ حبشی آتے ہیں, عید کے دن رقص کرتے ہیں, محمد عبد صالح, حضور کی محبت میں تلواروں کا. اور سیدہ عائشہ صدیقہ کو حضور فرماتے ہیں آؤ میرے پیچھے کھڑے ہو کر نظارہ دیکھو. یعنی اتنا انٹرٹین کروانا اور اپنی زوجہ کو باہر لے جانا, کچھ مناظر دکھانا, یہ سارا وہ فطرتی اسلام کا ہمیں نظر آتا ہے. اور پھر فرماتی ہیں اما شبیتی یا عائشہ, اے عائشہ سیر ہو گئی ہو یا ابھی اور دیکھنا ہے؟ کہتی ہیں نہیں میں نے ابھی اور دیکھنا ہے. تو اپنے اونٹ سے پردے کے عالم میں وہ منظر بھی دکھائے جا رہے ہیں, عید بھی ہے, سرور بھی ہے, وہ سارے مناظر ہمیں وہاں. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب کیا ایک مثالی ازدواجی زندگی ہے. اگر ہم اس نمونے کو سامنے رکھیں تو ہماری ازدواجی خاندانی زندگی مثالی بھی ہو اور عبادت بھی ہو, دونوں باتیں اس میں آ جائیں. اچھا پروفیسر صاحب, جو آپ کے امتیازات ہیں, فضائل ہیں, ان میں ایک آپ کے خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں جس طرح آپ کا ذکر آیا ہے, اللہ رب العزت نے سورہ نور میں
آپ کا ذکر کر کے سبحان قیامت اللہ، تک کے لیے سبحان وہ اللہ۔ شرف عطا کر دیا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. تو یہ جو شرف اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا ہے برات کا، اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں. سر یہ 5 ہجری ہے اور شعبان کا مہینہ تھا. غزوہ بنو مستلق سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاہدین اسلام کے لشکر سمیت واپس تشریف لا رہے ہیں. تو اسی واپسی کے اندر ایک واقعہ رونما ہوا جس کو بنیاد بنا کر رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی اور اس کے چند ہم نواؤں نے ایک بنیاد ایسی بات کی رکھی کہ جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات کی طرف ایسی بات منسوب کی کہ جو آپ کی شایان شان نہیں تھی، آپ کی عفت، آپ کی پاکیزگی، آپ کی طہارت کے خلاف تھی. جب یہ بات پھیل گئی مدینہ طیبہ کے اندر، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک بھی یہ بات پہنچی اور آپ نبی علیہ السلام کی رضامندی سے اجازت لے کر اپنے گھر چلی گئیں اور نبی علیہ السلام اس پر خاموش رہے. جی آپ نے خود اس کا کوئی جواب نہیں دیا. اس کی 2 بنیادی حکمت مفسرین نے لکھی ہیں. ایک تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں خود کوئی جواب دوں گا تو منافقین اس پر بھی شور کریں گے کہ چونکہ یہ شور ہے اس لیے یہ ان کی طہارت اور پاکیزگی کو بیان کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جب تک میں خاموش رہوں گا تو اللہ کریم خود عائشہ صدیقہ کی برات کا اظہار فرمائے گا اور قرآن مجید کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس طہارت اور عفت کو بیان اور یہ کیا بڑا جائے شرف گا. ہوگا. جی بالکل. نبی علیہ السلام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملنے کے لیے آئے تو آپ رو رہی تھی، حضور تشریف فرما ہوئے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور آپ خاموش ہیں اس معاملے میں. تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرما کر اپنی اس محبت کا اظہار فرمایا. آپ نے فرمایا میں صرف یہ بات کہتا ہوں کہ میں اپنی اہل کے لیے خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا. کمال ہے. میں صرف یہ جانتا ہوں کہ یہاں خیر ہی خیر ہے. سبحان اللہ. میں بطور خاص یہاں توجہ دلانا چاہوں گا جو صحابہ کرام کی گفتگو تھی، جو معیار ایمان کو انہوں نے واضح کیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو کہ سرکار جو رب آپ کے وجود اطہر پر مکھی کا بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، وہ آپ کے خاندان کی اور آپ کے اہل کی کس قدر طہارت کا خیال رکھتا ہوگا. اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور جو رب آپ کا سایہ زمین پر اس لیے نہیں پڑنے دیتا کہ کسی کا پاؤں نہ آ جائے، اور رب آپ کے وجود اطہر سے منسوب جو اہل بیت ہیں، جو آپ کی اہل ہیں، ان کی طہارت کا کس قدر خیال رکھتا. اور پھر مولا کائنات کے وہ الفاظ کہ رب نے آپ کو حکم دیا کہ آپ کے نالین کے ساتھ کوئی ناپسندیدہ چیز ہے تو محبوب آپ اتار دیں. تو جو رب آپ کی طہارت کس قدر خیال رکھتا ہے، اس نے آپ کی اہل کے حوالے سے آپ کی طہارت کا کتنا خیال رکھا ہوگا. نبی علیہ السلام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس موجود تھے. آپ نے جملہ فرمایا کہ میں اپنی اہل کے لیے خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا. اسی موقع پر نبی علیہ السلام پر وہ کیفیت طاری ہوئی جو نزول وحی کے وقت ہوتی تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا عائشہ تمہیں مبارک خوش ہو جاؤ اور مطمئن ہو جاؤ، اللہ کریم نے تمہاری برات کے اندر قرآن مجید کی آیات نازل کر دی ہیں. کتنی آیات؟ 2 4 5 7 نہیں، 10 آیتیں قرآن مجید کی سورہ نور کی. وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات کے لیے ان کی پاکیزگی اور ان کی طہارت، ان کی عفت، ان کی شرم اور ان کی حیا کو بیان کرنے کے لیے اتری. اور یہ امت مسلمہ پر سیدہ عائشہ پاک کے توسط اور توسل کتنا بڑا احسان تھا کہ جو بنات اسلام ہیں اور خواتین اسلام ہیں، ان کی عفت و عصمت پر کس طرح پیرا دیا گیا کہ اگر کوئی بغیر گواہوں کے، بغیر کسی دلیل کے کسی عفت عصمت مآب عورت پر الزام لگاتا ہے تو اس کی سزا سیدہ عائشہ پاک کے توسط سے یہ بیان کر دی گئی. یہ قانون بن گیا. جی، حد قذف اور تہمت کی سزا 80 کوڑے اس کو لگائے جائیں گے. وہ جس موقع پر آیت تیمم نازل ہوئی جس میں آپ نے انٹرو میں اشارہ فرمایا، وہاں ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا تھا حضور یہ ابو بکر کی اولاد کا کوئی پہلا صدقہ تھوڑی ہے، اس سے پہلے بھی وہ جو حد قذف والی آیت ہے وہ انہی کے صدقے ہوتی ہے. اب آیت تیمم جو ہے ان کا جو وجہ اور سبب ہے وہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بن رہی ہیں. تو یہ قرآن کی 10 آیتوں جو تھی حضرت سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات کے اندر طہارت کے لیے نازل ہوئی. اب یہاں ایک بات سمجھنا بڑی ضروری ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس طہارت و عفت کے حوالے سے اور ان آیات کے ساتھ جو آپ کو مقام ملا، جو عزت ملی، جو شرف ملا. دیکھیے کہ 4 مقبول آدمی اور اللہ کی مقرب ہستیاں اور مقرب بندے جن کی برات اللہ کریم کی طرف سے آئی، لیکن کس طرح آئی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو برات ہے وہ ایک بچے کے بولنے کے ذریعے ہو رہی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو برات کا اعلان ہو رہا ہے وہ پتھر کے ذریعے ہو رہا ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام کی جو برات ہے وہ ان کی گود سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول کر دے رہے ہیں. سیدہ عائشہ پاک کو اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ ان کی برات کا اعلان خود رب کائنات فرما رہا ہے.
اللہ. ان کی عفت کو، ان کی حیا کو، ان کی شرم کو خود رب کریم بیان فرما رہا ہے، اور اس کو آپ اپنے انفرادی خصائص کے اندر اور اپنی خوبیوں کے اندر ذکر کیا کرتی تھی کہ میں وہ ہوں جس کی طہارت کی گواہی خود رب کائنات نے عطا فرمائی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا عظمت ہے اور کیا شان ہے. سبحان اللہ. ویسے ناظرین کرام، ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، اس کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. حضرت سیدہ عائشہ کا یہ ذکر جمیل ہم جاری رکھیں گے اور فیوز و برکات میں آپ بھی شریک ہوں گے انشاءاللہ. ناظرین، رحمت رمضان سحر ٹرانسمیشن میں ہم حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے حالات، آپ کی خدمات اور آپ کے جو اثرات ہیں بعد کی امت مسلمہ پر علمی خدمات کی صورت میں، روحانی اور دینی خدمات کی صورت میں، اس پر بات چیت کر رہے ہیں. ڈاکٹر نعیم اظہری صاحب، حضرت سیدہ کا جو علمی مقام ہے اور آپ نے ایک طویل عرصہ جو ایک درس و تدریس کا سلسلہ جاری فرمایا، اس کے فیوز و برکات ہمارے علم میں، تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں اب تک موجود ہے اور سیرت میں حتیٰ کہ کچھ ارشاد کیجیے. جی بے شک سیدہ پاک کا جو علمی مقام ہے، شروع میں بھی ہم نے اس جانب اشارہ کیا. اگر اسے ذرا تفصیل سے دیکھا جائے تو 8 سال سے زیادہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت اور آپ کے گھر میں رہنا میسر آیا مدینہ پاک کے ماحول میں، جس وقت کہ وحی نازل ہو رہی تھی. سبحان اللہ. اور وحی کے اندر جو کوئی ایسی مباحث ہوتی ہیں کہ جن کو پوچھنا پڑتا تو ڈائریکٹ وہاں پہ کلام کا موقع، پوچھ لینا، ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے استفادہ کر لینا، یہ آپ کو مواقع نصیب رہے. اسی وجہ سے اور پھر یہ ہے کہ قوت حافظہ تو ایسی لاجواب تھی. ابھی آپ نے علامہ ہزاروی صاحب سے سنا کہ وہ جو اشعار لکھتی تھیں اور ان کو پورے اشعار یاد تھے، بلکہ اس قوت حافظہ کا عالم یہ ہے کہ ان کے والد گرامی کا جس وقت وصال ہوا سیدنا ابو بکر صدیق کا، تو ہم روایت پڑھتے ہیں کہ جب وہ دیکھا کہ آخری پوچھا کہ کون سا دن ہے، یہ پیر کا دن ہے، تو کہا کہ میرے حبیب اسی دن رخصت ہوئے، تو لگتا ہے کہ میں بھی جا رہا ہوں. تو آپ نے مرثیے کے شعر پڑھنے شروع کر دیے، یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو آپ کے حافظے میں تھے، وہ ایک بیٹی کا جو باپ سے تعلق ہوتا ہے. تو جب وہ کچھ اشعار سنے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، یا بنیتی لا تقرأ الاشعار بل اقرأ القرآن. اللہ، یہ تربیت بھی ساتھ جو ہے، اس وقت بھی اشعار نہ پڑھے، آخری وقت قرآن پڑھے. تو آپ نے پھر سورہ قاف کی تلاوت کی، اور جب اس آیت پہ سیدہ عائشہ صدیقہ پہنچی، اور کمال یہ دیکھیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ان کا سر انور بھی سیدہ عائشہ صدیقہ کی گود میں، اور جب سیدہ ابو بکر صدیق کا وصال ہوا ان کا سر انور بھی اپنی بیٹی کی گود میں. یہ ایک اس میں پھر وہ قرآن کی اس آیت پہ پہنچی، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. اس وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا وصال ہوا ہے. تو قوت حافظہ لاجواب. پھر اس کے ساتھ ساتھ 2 ایسے علم ہیں جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ سب سے پہلے اٹھا لیے جائیں گے اور یہ امت میں ہر کسی کو نہیں آئیں گے. ایک علم الانصاب اور ایک علم الفرائض اور مواریث. یہ کس کا کتنا حصہ بنتا ہے. اور بڑے بڑے جلیل القدر فقیہ صحابہ بھی میراث کے سوال پوچھنے کے لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کرتے. سبحان اللہ. اور آپ پھر ان کے حصص نکال کے بتاتی تھیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا میتھمیٹکس اتنا مضبوط تھا، میتھمیٹکس میں وہ کمال تھا، اور وہ حصے کیسے نکالنے ہیں اس کی تربیت فرماتی. پھر علم الانصاب، علم الانصاب کا یہ مقام تو آپ کو اپنے والد گرامی سے نصیب ہوا، کیونکہ وہ خود نصابۃ العلم، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بلکہ حضرت حسان ابن ثابت کی جو مشہور روایت ہے کہ میں آپ کی نعت لکھنا چاہتا ہوں، فرمایا کہ نعت میری اور مدح لکھنی ہے تو اس کے کچھ آداب ہیں. اے حسان، پہلے جا کے میرے یار غار حضرت ابو بکر صدیق سے میرا نسب اچھی طرح سیکھ لو، کیا بات ہے، پھر میری مدح لکھنا، کیونکہ اس میں آپ کو ہجو اور مذمت بھی کرنی پڑے گی تو کہیں ایسی ہجو نہ ہو جائے کہ اوپر نسب مل رہا ہو. کمال ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق کی شاگردی حضرت حسان ابن ثابت نے اختیار کی اور فرمایا اب میں آپ کے دشمنوں کی جب ہجو کروں گا
تو ایسے جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے کیا ان کو تو بات میں بالکل سائڈ پہ کر لوں کیا گا بات ہے۔ کیونکہ میں نے نسب حضرت ابوبکر سے سیکھ لیا، سبحان اللہ۔ وہاں سے وہ علم الانساب ادھر سے بھی آ رہا تھا، بارگاہ رسالت کا فیض بھی تھا۔ حضور والا حضرت حسان کا بھی کمال نہیں ہے، سبحان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب جاننے کے لیے آپ نے خود ان کو حضرت ابوبکر صدیق کی طرف بھیجا، سبحان اللہ۔ اور دوسری طرف فرمایا جب کہ آپ ممبر پر بٹھایا اللہم ایدہ بروح روح القدس، القدس، سبحان اللہ۔ کہ اس کی تائید فرمائیے جبریل امین، کیا شرف ہے۔ اس میں دونوں پہلو پائے جا رہے ہیں نا کہ نعت شرف بھی بہت بڑا ہے، مقام بھی بہت بڑا ہے، اور مسئولیت اور ذمہ داری بھی بہت ہے۔ احتیاط بھی بہت اور بڑی آج کل کے نعت گو بھی اس کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ یہ شان رسالت کو لکھنا یہ تلوار کی دھار پہ چلنے کی طرح ہے، مقام الوہیت کا خیال بھی رہے اور مقام محبوبیت کا بھی، اور پھر سارا۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی مقام پہ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت احدا اعلم بالقرآن ولا بفریدۃ ولا بحلال ولا بفقہ ولا بشعر ولا بطب ولا بحدیث العرب ولا نصب من سیدہ عائشہ۔ ان سارے علوم جس میں طب بھی آ رہا ہے، میڈیکل بھی آ رہا ہے، جس میں علم الانساب بھی آ رہا ہے، جس میں شعر، فقہ، حلال و حرام، مواریث، میں نے سیدہ عائشہ سے بڑھ کے کسی کو عالم نہیں پایا۔ اور عطا ابن ابی رباح جو جلیل القدر تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں کانت عائشہ افقہ الناس واعلم الناس واحسن الناس رأیا فی العامہ، فرمایا ان سے بڑا فقیہ بھی کوئی نہیں، ان سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں، ان سے بڑا دین کو جاننے والا بھی کوئی نہیں۔ ایک اور پھر اس میں یہ جو فیمنزم والے ہیں اور تحریک نسوانیت کے پلے کارڈ اٹھا کے ہمیں یہ بھاشن دینے والے ہیں کہ اسلام نے تو جو ہے وہ خواتین پہ بڑا ظلم کر دیا، اسلام نے عورت کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے ایک ان کو فقیہ امت کا لقب دیا جا رہا ہے، اور پھر اس طریقے سے انہوں نے صحابہ کی خدمت کی ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی ہیں، اور اس میں پھر خواتین کی شان جو ہے وہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ کے علم میں ہمیں نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پروفیسر صاحب جو فضائل ہم بیان کر رہے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ کہ آپ کی سخاوت، یہ بھی ایک آپ کا ایک ایسا وصف ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، تو اس پہ کچھ ارشاد فرمائے گا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصائص اور کمالات میں سے آپ کی سخاوت اور پھر زہد اور قناعت، یہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے حجرے میں موجود تھی کہ خاتون آئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ تو اس نے کھانے کے لیے، بھوک سے تھی، کھانے کے لیے کسی چیز کا سوال کیا، تو فرماتی ہیں کہ گھر سے 3 کھجوریں ملی، اور وہ 3 کھجوریں میں نے اس خاتون کو دے دی۔ تو وہ ایک کھجور اس نے اپنی ایک بیٹی کو دی، دوسری بیٹی کو دی، اور وہ کھجور جو اپنی کھانے لگی تو وہ بیٹی نے وہ بھی طلب کر لی۔ اس نے کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے اپنی ان دونوں بیٹیوں کو دے دی۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ یہ جو ماں کی ممتا تھی اور بیٹیوں کے ساتھ ایک محبت تھی، اس پہ بڑی ایک مجھے حیرانی ہوئی۔ نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو میں نے سرکار کی بارگاہ میں سبحان عرض کیا، اللہ، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط امت تک جو بنات اسلام کا یا بنات کی ایک رحمت ہونے کا جو پیغام امت کو دیا، آپ نے فرمایا کہ عائشہ جو بیٹیوں کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، کیونکہ آج ہمارے یہ بھی ہے کہ کسی کی بیٹی پیدا ہو تو لوگ افسوس کرنے بھی آ جاتے ہیں، بالکل ایسا، ڈھارس بندانے بھی پہنچ جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو بیٹیوں کی ذریعے آزمایا گیا تو اللہ کریم کل ان بیٹیوں کو اس کے لیے جہنم سے آڑ بنا دے گا، کیا بات، یہ اپنے والدین کے لیے آڑ بن کر، رکاوٹ بن کر کھڑی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ایک تو سخاوت کا یہ منظر، اور دوسرا پھر آپ روزے سے ہیں، اور روزے کی کیفیت یہ ہے، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یوم عرفہ کا روزہ آپ نے رکھا ہوا تھا، شدید گرمی تھی، پانی چھڑکا جا رہا تھا آپ پر، تو میں نے عرض کیا کہ نفلی روزہ آپ چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا کیسے چھوڑ دوں جبکہ فضیلت خود نبی علیہ السلام سے سبحان اللہ، فضیلت سن کر خود سرکار سے میں روزہ کیسے چھوڑ دوں؟ تو روزہ آپ نے رکھا تو فرمایا کہ ایک مسکین آیا، اس مسکین نے سوال کیا تو آپ نے کنیز سے کہا اسے کچھ دو۔ کنیز نے کہا کہ صرف 1 روٹی ہے، آپ نے فرمایا وہ روٹی اس کو دے دو۔ کنیز نے کچھ ہچکچاہٹ کے اظہار کیا، پھر کہا کہ 1 ہی روٹی ہے، فرمایا وہی روٹی اس مسکین کو دو، تو دے دی۔ اب شام کا جو وقت ہوا تو اہل بیت اطہار کے دیگر کسی فرد کے گھر سے روٹی اور گوشت جو تھا وہ آپ کے لیے بھیجا گیا۔ آپ نے فرمایا تم بتاؤ کہ وہ بہتر تھا یہ بہتر ہے، تم وہ کھانا پسند کرو گی یا یہ کھانا پسند کرو گی؟ اور پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے 1 لاکھ درہم آپ کو تحفہ بھیجا گیا، اور آپ نے وہ سارا تقسیم کر دیا۔
آپ کی کنیز نے عرض کیا کوئی ایک درہم آپ بچا لیتی، فرمایا تو مجھے یاد کرواتی تو میں بچا لیتی. سبحان اللہ. میں نے اپنی ذات کے لیے تو یاد ہی نہیں رکھا بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دیا. سبحان اللہ. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اثار کی جب ہم بات کرتے ہیں تو شاید ہی دنیا کے اندر ایسے اثار کی مثال ملتی ہو کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت شہادت ہے اور آپ اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ تم ام المومنین کے دروازے پر جاؤ اور ان سے سوال کرو، اجازت طلب کرو. اگر وہ اجازت دیں تو نبی علیہ السلام اور یار غار کے پہلو میں مجھے تدفین کی اجازت دے دیں. اب یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ وقت کا حکمران اپنے بیٹے کو اجازت کے لیے بھیج کر بتا رہا ہے کہ ماں کا احترام کس طرح کیا جاتا ہے. وہ ایک ماں کی حیثیت رکھتی ہیں اور میں ان کا احترام کر رہا ہوں کہ بیٹے کو ان کے دروازے پر بھیج رہا ہوں. اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس وقت میں گیا تو میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز سنی. وہ حضرت عمر کے احسانات کا ذکر کر رہی تھی کہ حضرت عمر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور جب میں نے یہ درخواست ان کے سامنے پیش کی تو انہوں نے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عمر جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی. کیا بات ہے. کیونکہ میرا اجرا ہے اور پھر نبی علیہ السلام میرے شوہر ہیں اور حضرت صدیق اکبر میرے والد اللہ تعالیٰ عنہ وہ میرے والد ہیں، تو وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی. لیکن عمر کے احسانات اتنے ہیں اس امت پر کہ میں حضرت عمر کو اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں اور یہ جگہ میں حضرت عمر کے لیے پیش کرتی ہوں. یہ ایسا اثار ہے کہ کائنات انسانیت میں شاید ہی اس کی کوئی مثال ملتی ہو، اور اس اثار کی اہمیت کو سمجھنا ہو تو حضرت عمر کے ان جملوں سے کہ جب یہ خبر آپ کو پہنچی کہ سیدہ عائشہ پاک نے وہ جگہ آپ کو دے دی ہے تو آپ اٹھ کر بیٹھ کے اور آپ نے فرمایا مصر میں نے فتح کیا ہے اور فارس پر اور ایران پر میں نے اسلام کے جھنڈے لہرائے ہیں. اتنی خوشی مجھے ان فتوحات سے نہیں ہوئی جتنے رسول اللہ کا قرب اور پڑوس کہ مجھے نبی علیہ السلام کے پہلو میں تدفین ہونے کا اعزاز حاصل ہو رہا ہے. تو یہ وہ ایک ذات ہے جس ذات کے اندر اللہ نے اتنی صفات اور خوبیوں کو جمع کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب، حضرت سیدہ کا جو ریاضت اور عبادت کی طرف میلان ہے، حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حاضر ہوا تو آپ حالت قیام میں تھیں، کچھ دیر بعد پھر حاضر ہوا تو اسی حالت میں تھیں، کچھ دیر بعد پھر حاضر ہوا تو اسی حالت میں تھیں. حیران کن ہے. حالانکہ اس وقت آپ کی عمر مبارک بھی خاصی ہو چکی تھی. اور پھر آپ تھوڑا سا ذکر فرما دیجئے ان کے وصال کا اور تدفین کا. سبحان اللہ. تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زہد اور عبادت کا کیا عالم ہوگا. آپ یہ اندازہ فرمائیں کہ 1400 سال بعد آج بڑے بڑے جو بزرگ اور اولیاء ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں سن کر عبادت کی کثرت کرتے ہیں. سبحان اللہ. سیدہ عائشہ صدیقہ اپنے حجرے میں ساری رات حضور کو مصلی پہ دیکھا تو پھر وہ کیسے زیادہ عبادت نہ کرتی. اور ایسی روایات خود سیدہ عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ سر انور مجھ سے وہ تھا کہ جب سرکار دو عالم لمبی قرات فرماتے اور پھر جب سجدہ کرنے لگتے تو میں اپنی وہی اجرا تھا تو میں سائیڈ پہ ہو جاتی، سجدہ کرتے، طویل سجدہ فرماتے. اور ایک روایت تو سیدہ پاک نے جو کی ہے اس میں حضور کی کثرت تلاوت رمضان میں یہ پیغام جانا چاہیے کہ آج کل ہم سے یہ چیزیں چھنتی چلی جا رہی ہیں، محرومی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں کھڑے ہوئے، پہلی رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھی. اللہ اکبر. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں 2.5 سپارے. اللہ اللہ. اور وہ بھی ٹھہر کے جہاں جنت کا ذکر آتا اسے ایسے طلب کرنا خوشی سے، اور جہاں جہنم کی آیات آتی تو اس وقت گریے کا طاری ہو جانا اور سمجھ کے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے تو وہ سارا منظر خود دیکھا تھا اور پھر قرآن نے ان کو فرما دیا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. تو یہ پوری جو آیت ہے اس میں ہی انہیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ عام خواتین کی طرح نہیں ہیں بلکہ آپ کا ایک خاص مقام ہے. تو اس لیے عبادت میں بھی زہد و ورع میں بھی آپ کا وہ مقام ہونا چاہیے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ ساری رات عبادت فرماتی، قرآن کی کثرت سے تلاوت فرماتی، اور آخری زندگی تک آپ کا یہ معمول رہا کہ کثرت سے روزے رکھنا، کیونکہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روزوں کی کثرت کرتے ہوئے دیکھا. بہت نوازش آپ کی، بہت کرم. السلام علیکم ناظرین محترم. 92 نیوز چینل کی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں. وقت ہوا ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی کی
مثنوی معنوی کے انتخاب کا اور اس کی کچھ ترجمانی کا۔ ہمارا آج کا موضوع ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ہیں، اور آج جو انتخاب کیا گیا ہے مثنوی میں سے وہ اسی رعایت سے اور اسی مناسبت سے کیا گیا ہے۔ اس میں کچھ تمہیدی نکات عرض کر دوں اور پھر چند اشعار وہ پیش کروں گا جو حضرت صدیقہ سے متعلق ہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی کے سارے کلام میں، چاہے وہ غزلیں ہوں یا مثنوی شریف ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کثرت سے ہے، آپ کے معجزات کا ذکر ہے، آپ کے حسن و جمال ظاہر و باطن کا ذکر ہے، اور دلچسپ یہ ہے کہ قدم قدم پر آپ کے صحابہ کا اور خلفائے راشدین کا ذکر ہے۔ خلفائے راشدین اور ائمہ اطہار کے بعد جن صحابہ کرام کا ذکر مولانا جلال الدین رومی بہت کثرت سے کرتے ہیں اور بہت محبت سے کرتے ہیں، ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت سلمان فارسی ہیں، حضرت ابو ذر غفاری ہیں، اور حضرت اویس قرنی ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین میں سے دو ہستیوں کا ذکر بہت ہی والہانہ انداز میں حضرت مولانا جلال الدین رومی کرتے ہیں۔ ایک تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک امیر المؤمنین علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا۔ خانوادہ صدیقی سے حضرت مولانا کی جو محبت اور عقیدت ہے اس کا رنگ ہی اور ہے، اس لیے بھی کہ خود مولانا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق کی اولاد میں سے ہیں، صدیقی النسب ہیں، تو وہ محبت اور وہ رنگ اور وہ عقیدت تو ہوگی ہی۔ چنانچہ ان کے کلام میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی اکثر شخصیات کا ذکر۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ مولانا جیسے عاشق صادق کے ہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب بیوی اور ہماری ماں حضرت عائشہ کا ذکر خیر نہ ہو؟ انہوں نے وہ جو امتیازی وصف ہے حضرت عائشہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کا ان کی طرف خصوصی میلان، جس میں بہت امتیازی اور انفرادی حیثیت حاصل ہے حضرت سید عائشہ کو، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اور وہ مشہور حدیث ہے، رسول کریم فرمایا کرتے تھے کلمینی یا حمیرہ، اے حمیرہ۔ حمیرہ حضرت سید عائشہ کا لقب ہے۔ حمیرہ کہتے ہیں ایسے رنگ والی خاتون کو جس کی سفیدی میں سے سرخی جھلکتی ہو، اے حمیرہ مجھ سے باتیں کیجئے۔ مولانا رومی نے اس کو لنک کیا ہے بہت ہی خوبصورت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض کیفیات روحانی میں فرمایا کرتے تھے ارحنا یا بلال، سبحان اللہ، اے بلال ہمیں راحت پہنچائیے، یعنی اذان دیجئے۔ تو وہ قرب الہی سے اور معیت الہی سے متصل ہونے کے لیے آپ ایسا فرماتے تھے، اور یہی کیفیت ہمیں کلمینی یا حمیرہ میں لگتی ہے۔ دیکھیے کس والہانہ پن سے فرماتے ہیں، آن کے عالم مست گفتش آمدی، وہ شخصیت کہ دنیا جس کی باتوں کو ترستی تھی اور دنیا جس کی باتوں پہ مست اور سرشار ہوتی تھی، وہ فرمایا کرتے تھے کلمینی یا حمیرہ میزدی۔ وہ رسول کریم فرمایا کرتے تھے اے حمیرہ، اے عائشہ مجھ سے باتیں کیجئے۔ پھر فرماتے ہیں مصطفیٰ آمد کے سازد ہمدمی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ہمدم اور انیس اور مونس کی طلب ہوتی تھی تو آپ فرماتے تھے کلمینی یا حمیرہ کلمی، اے حمیرہ مجھ سے باتیں کیجئے، اے حمیرہ مجھ سے باتیں کیجئے۔ اور بھی کئی مقامات پر ان کا ذکر خیر ہے حضرت سید عائشہ کا مثنوی میں۔ انشاءاللہ العزیز ہم پھر کسی مرحلے پر اس میں بات چیت کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ویلکم بیک ناظرین، 92 نیوز کی رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو بار دیگر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اب وقت ہے مناجات آئمہ آل بیت اطہار کا۔ آئمہ آل بیت اطہار کی مناجات جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مناجات اپنے اندر جہاں دیگر برکتیں اور رحمتیں سمائے ہوئے ہیں، وہاں ہمارے لیے اس کے اندر سامان تربیت بھی ہوتا ہے۔ آج ہم حضرت امام زین العابدین کی مناجات پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔
ناظرین کرام، جب ہم اس مناجات کو دیکھتے ہیں تو اس مناجات کا خاصہ یہ ہے کہ اس کا عنوان ہے مناجات الخاشعین، خشوع اختیار کرنے والوں کی مناجات۔ اور خشوع ایک ایسا وصف ہے جو انسان کو حقیقی معنوں میں بندگی کے احساس سے آشنا کرتا ہے۔ خشوع وہ وصف بندگی کا جو یہ بتاتا ہے، یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہمارے اوپر اللہ کے قرب کا کتنا اثر مرتب ہو رہا ہے، اللہ کے کلام کا، اللہ کی یاد کا، اللہ کے ذکر کا کتنا اثر ہماری شخصیت میں سرایت کر رہا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑوں پر اتارتے تو وہ اس کی تاثیر سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، اللہ کے خوف کے زیر اثر۔ اب ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ایک کیفیت خشوع کی پیدا ہو رہی ہے، ایک کیفیت انکسار کی پیدا ہو رہی ہے، ایک کیفیت ٹوٹنے کی پیدا ہو رہی ہے پہاڑ کے اندر بھی اللہ کے کلام کے نزول کے بعد اس کی تاثیر کی وجہ سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ کے کلام کا قرب اختیار کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ہمارے اندر خشوع کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو ہم اس ذکر کی تاثیر کو اپنے اندر جذب کر رہے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومنین کامیاب ہو گئے جن کی نمازیں خشوع سے منور ہیں، جن کی نمازوں کے اندر خشوع کا رنگ موجود ہے۔ اور یہ خاص انبیاء ہے، یہ انبیاء کے اوصاف میں قرآن مجید نے اس کو شامل کیا ہے۔ جب سورہ انبیاء میں انبیاء کا ذکر ہوا، 11 انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد ان کے پورے کریکٹر کو، ان کی سوانے کو، ان کے اسوہ کو، ان کے اوصاف کو جب قرآن مجید نے کنکلوڈ کیا تو یہ کہا یہ وہ ہستیاں ہیں یسارعون فی الخیرات، یہ نیکی کرنے کے لیے جلدی کرنے والے ہیں، یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، یہ ہمیں بلاتے ہیں، ہمیں پکارتے ہیں امید کے ساتھ، خوف کے ساتھ، اور یہ ہماری بارگاہ میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ اب ہم ناظرین کرام پڑھتے ہیں حضرت امام زین العابدین کی مناجات کہ کس طرح سے ایک انداز خشوع کے ساتھ، خشوع کی کیفیت کے ساتھ امام پاک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی حقق رجائی و آمن خوفی فإن کثرت ذنوبی لا ارجو فیہا الا عفوک، اے میرے اللہ میری امید کو پورا فرما، مجھے خوف سے امان عطا فرما، میں گناہوں کی کثرت میں تیری بارگاہ سے تیرے عفو کے علاوہ کسی چیز کی امید نہیں رکھتا۔ سیدی انا اسألک ما استحق وانت اہل التقوی اہل المغفرہ فاغفر لی والبسنی من نظرک ثوبا یغطی علی التبعات وتغفرها لی ولا اطالب بها انک ذو من قدیم وصفح عظیم وتجاوز کریم۔ اے میرے اللہ، اے میرے آقا، اے میرے مالک، میں تجھ سے وہ مانگتا ہوں جس کا میں مستحق بھی نہیں، تو اپنے کرم سے ڈھانپنے والا ہے، بخشنے والا ہے، بس مجھے بخش دے، اپنی نظر کرم سے مجھے ایسا لباس عطا کر جو میری خطاؤں کو چھپا دے۔ اے اللہ میری خطائیں معاف فرما دے، میری باز پرس نہ فرما، بے شک تو بڑا نعمتیں عطا کرنے والا، بڑا درگزر کرنے والا، بڑا مہربان اور معافی عطا کرنے والا ہے۔ الہی انت الذی تفید صیبک علی من لا یسألک وعلی الجاہدین بربوبیتک فکیف سیدی بمن سألک وایقن ان الخلق لک والامر الیک تبارکت وتعالیت یا رب العالمین۔ اے میرے اللہ تو وہ ہے جو سوال نہ کرنے والوں کو بھی عطا کرتا ہے، جو اپنی ربوبیت کے منکرین کو بھی عطا کرتا ہے، وہ تیری بارگاہ سے کیوں محروم رہے گا، کیسے محروم رہے گا؟ جو تجھ سے مانگتا ہے اور یقین رکھتا ہے پیدا کرنے والا تو ہے، حکم تیرا چلتا ہے، خلق اور امر سب تیرے دست قدرت میں ہے۔ اے بابرکت، اے بلند تر، اے سب جہانوں کو پالنے والے، مجھے اپنی عطاؤں سے نواز۔ سیدی عبدک ببابک اقامت الخصاصۃ بین یدیک یقرأ باب احسانک بدعائہ ویستعطف جمیل نظرک بمکنون رجائہ فلا تورز بوجہک الکریم انی واقبل منی ما اقول فقد دعوتک بہذا الدعاء وانا ارجو ان لا تردنی بمعرفۃ منی برأفتک ورحمتک۔ اے میرے آقا، اے میرے مولا، تیرا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے جسے اس کی مشقتوں اور تنگیوں نے تیرے دروازے پہ لا کھڑا کیا ہے، وہ اپنی دعاؤں کے ذریعے سے تیرے احسان کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ اے اللہ، اپنی ذات کے واسطے سے مجھے اپنے کرم سے اپنی توجہ سے محروم نہ رکھنا، میری عرض کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، میں نے اس دعا کے ذریعے تجھے پکارا ہے
اور امید رکھتا ہوں تو میری دعاؤں کو رد نہ کرے گا۔ اے مہربانی اور رحمت فرمانے والے مجھے عطا کر۔ الہی انت الذی لا یخفیک سائل ولا ینقصک نائل انت کما تقول وفوق ما نقول۔ اے اللہ تو وہ ہے جو سوال کرنے والے کو سوال کرنے سے روکتا نہیں اور جس کا عطا کرنا اس کی عطاؤں میں کمی نہیں لاتا۔ اے اللہ تو وہ ہے جو تو بتاتا ہے اور جو ہم سمجھتے ہیں ہم کہتے ہیں اس سے کہیں ورا کہیں بلند تر ہے۔ اللہم انی اسألک صبرا جمیلا وفرجا قریبا وقولا صادقا واجرا عظیما۔ اے اللہ میں تجھ سے صبر جمیل کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے جلد کشائش کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے قول صادق کا سوال کرتا ہوں اور اجر عظیم کا سوال کرتا ہوں۔ اسألک یا رب من الخیر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم۔ اے اللہ میں تیری بارگاہ سے ہر وہ خیر مانگتا ہوں جو میں جانتا ہوں یا میں نہیں جانتا۔ واسألک اللہم من خیر ما سألک منہ عبادک الصالحون۔ اے اللہ میں تیری بارگاہ سے ہر اس خیر کا سوال کرتا ہوں جو خیر نیک بندوں نے تیری بارگاہ میں مانگی۔ یا خیر من سئل واجود من آتا۔ اے سب سے بہتر وہ ہستی جس سے سوال کیا گیا، اے سب سے بڑھ کے عطا کرنے والے سخی، آتنی سولی فی نفسی وفی اہلی وفی والدی وولدی واہل حزانتی واخوانی فیک۔ اے اللہ مجھے اپنے کنبے میں، اپنے خاندان کے لیے، والدین کے لیے، میری اولاد کے لیے، میرے تعلق والوں کے لیے، میرے دینی بھائیوں کے لیے، سب کے لیے خیر عطا کرا، خیر عطا فرما۔ وہ آرگد عیشی، اے اللہ میری زندگی کو بہتر بنا۔ وہ اظہر مروتی، میرے اچھائی کو ظاہر فرما۔ وہ اصل جمیع والی، اور اے اللہ میرے جتنے احوال ہیں ان سب کو بہتر کر دے۔ ناظرین کرام آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایک لفظ اپنے اندر کیا قبولیت کی کشش رکھتا ہے اور کیا اخلاص، کیا بندگی، اور بارگاہ رب العزت میں کیا تذلل اور کیا تضرع اور کیا خشوع ہے۔ بطور خاص 4 جو سوالات کیے ہیں حضرت امام پاک نے اللہ کی بارگاہ میں، ان پہ ہم تھوڑا غور کریں گے۔ جو آپ فرماتے ہیں اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں صبر جمیل، فرج قریب، قول صادق اور اجر عظیم۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو انبیاء نے مانگی، جن کے مانگنے کی تلقین کی گئی۔ صبر جمیلی کو ناظرین کرام اگر ہم لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے ہجر و فراق کی تکالیف سے گزر رہے ہیں اور پھر ایسے حالات ہوئے کہ بنیامین بھی چلے گئے، اس وقت انہوں نے جو چیز جس طریقے کو اختیار کیا، جو راستہ اختیار کیا، وہ صبر جمیل کا راستہ ہے۔ اور وہاں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ صبر جمیل کیا ہے۔ صبر جمیل جو یہاں امام پاک بھی اللہ کی بارگاہ سے مانگ رہے ہیں، یہ ہے کہ مشکل ترین حالات میں بھی آپ اپنی ذات کو بکھرنے نہ دیں، آپ مایوسیوں کی نظر نہ ہوں، مایوسیوں کا شکار نہ ہوں۔ اور پھر صبر جمیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اس یقین کے ساتھ کی جائے کہ وہ منزلوں کو قریب کر دے، بچھڑوں کو ملا دے، پرگندہ احوال کو اصلاح کی طرف لے آئے۔ جب بنیامین بھی چلے گئے، یوسف بھی چلے گئے، تو یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فصبر جمیل عسیٰ اللہ ان یأتینی بہم جمیعا انہ هو العلیم الحکیم۔ کیا ہوا؟ جو بھی جتنے بھی غم مجھ پہ ٹوٹ رہے ہیں، میں صبر جمیل کا راستہ اختیار کرتا ہوں۔ کوئی ناممکن نہیں ہے، کوئی یہ بات دور نہیں ہے، خارج از امکان نہیں ہے کہ میرا اللہ میرے سب بچھڑے ہوں کو مجھ سے ملا دے۔ وہ علم والا ہے، وہ حکمت والا ہے، وہ امکانات کو جانتا ہے، وہ ان امکانات کو پردہ غیب سے ظہور میں لا سکتا ہے۔ اور پھر وہی ہوا، یعقوب کو یوسف بھی ملے، یعقوب کو بنیامین بھی ملے، اور حضرت یوسف کا وہ خواب بھی سچا ہوا جو بچپن میں انہوں نے دیکھ کے اپنے والد گرامی کو بتایا تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی صبر جمیل کی دعا حضرت امام پاک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس مناجات میں کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ فرج قریب کی بات کرتے ہیں تو حدیث پاک سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہر جو اللہ کی طرف سے اترنے والی مدد ہے وہ صبر کے ساتھ ہے۔ کوئی آنے والا کرب ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ فرج جڑی ہوئی نہ ہو، نکلنے کا راستہ، نجات کا راستہ اس کے ساتھ بالکل وابستہ نہ ہو، اور کوئی مشکل ایسی نہیں ہے جس کے ساتھ آسانی نہ ہو۔ تو امام پاک یہاں وہی سوال اللہ کی بارگاہ میں کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے وہ کشائش عطا کر جو قریب کی کشائش ہے، قریب کی کشادگی ہے، قریب کی نجات اور قریب کی آزادی ہے، غموں سے، دکھوں سے، ابتلاؤں سے۔ میری کوئی ابتلا اتنی طول نہ ہو جائے کہ اس سے نکلنے کا راستہ
میرے لیے کسی دوری کا باعث بن جائے۔ اچھا، اس کے بعد پھر آپ قول صادق کی بات کرتے ہیں، اللہ مجھے قول صادق عطا فرما۔ اور قول صادق کیا ہے؟ قول صادق یہ ہے کہ اللہ نے جو ہم سے وعدے کیے ہیں ان میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی بندہ مومن کا ایمان اس سطح پہ جا پہنچے کہ اسے اپنی ذات سے زیادہ، اپنی ہستی سے زیادہ، اپنے ماحول کے مشاہدات سے زیادہ اللہ کے وعدے پر یقین ہو، اور کتنے ہی مشکل حالات کیوں نہ ہوں اس کا ان حالات کے بارے میں رویہ، ایٹیچیوڈ یہ ہو، قالو ھذا، جیسے صحابہ کرام نے کہا، قالو ھدانا وعدنا اللہ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ۔ یہ جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، جتنی مشکلات بھی ہم دیکھ رہے ہیں، کتنے ہی لشکر ہم پہ کیوں نہ ٹوٹ پڑے، یہ وہی کچھ ہے جو اللہ نے کہا تھا۔ اگر یہ ہوا تو اس کے بعد جو اللہ کی تائید کا وعدہ ہے وہ بھی سچ ہو کے رہے گا۔ یہ جو قول صادق ہے، اس قول صادق کا سوال اپنی اس مناجات کے اندر حضرت امام زین العابدین اللہ کی بارگاہ میں کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں سوال بھی کیا جائے تو اس تیقن کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ اور اس کنوکشن کے ساتھ کیا جائے کہ قبولیت کا جو اللہ رب العزت نے مجھے وعدہ عطا کیا ہے وہ وعدہ بھی حقیقت میں ڈلے گا اور میرا مشاہدہ بنے گا۔ اور اس کے بعد پھر اجر عظیم کی دعا حضرت امام کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے اجر عظیم بھی عطا فرما، کہ میرے جو بھی اعمال ہیں، جس طرح کے بھی اعمال ہیں، جو بھی نیکیاں ہیں، وہ انجام کار مجھے اجر عظیم پہ پہنچائیں۔ تو ناظرین کرام، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ اوصاف ہیں جو ضروری ہیں ایمان کی تکمیل کے لیے، جو ضروری ہیں ایک مومنانہ کردار کی تشکیل کے لیے، جو ضروری ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درجہ قبولیت پر کھڑا ہونے کے لیے، درجہ قبولیت تک پہنچنے کے لیے۔ تو ائمہ اہل بیت اطہار کی جو دعائیں ہیں، ان کے جو کلمات طیبات ہیں، جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو وہ بیک وقت کئی طرح سے ہماری شخصیت پر، ہمارے ظاہر پر، ہمارے باطن پر اثرات مرتب کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے رویے کو بھی درست کرتی ہیں، وہ ہماری اپروچ کو بھی درست کرتی ہیں، وہ ہمارے تصور بندگی کی اصلاح کرتی ہیں، وہ ہمیں یہ مناجات سکھاتی ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دست دعا کیسے بلند کریں، کس سوچ اور کس فکر کے ساتھ بلند کریں، کن الفاظ کے ساتھ بلند کریں اور کس یقین کے ساتھ بلند کریں، تاکہ ہم ان منزلوں تک پہنچیں جو منزلیں ہماری ان دعاؤں کا حاصل ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ائمہ اہل بیت اطہار کی مناجات کی برکتیں اور انوار عطا فرمائے، اس سے ہمارے ظاہر اور باطن کی جو دنیائیں ہیں وہ منور ہوں، دنیا اور آخرت کی سرخروئی ہمیں نصیب ہو۔ ناظرین کرام، کراچی میں اذان فجر کا وقت قریب ہے۔ 92 نیوز چینل کی رحمت رمضان سحر ٹرانسمیشن سے اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔